اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن سوال امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے کرنا ضروری ہوتا ہے. جی کریں. تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی معذرت کے ساتھ، اگر الفاظ سخت ہوں تو غصہ مت کیجیے. کوئی نہیں کریں گے غصہ انشاءاللہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ چاروں امام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ چاروں ائمہ کرام جو ہے متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ تراویح 20 رکعت ہے کم از کم، اور یہی تسلسل جو ہے وہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے کہ 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اور کسی ضعیف روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے اندر کسی مسجد میں جو ہے وہ 8 یا 11 رکعت وتر کو ملا کر پڑھائی جاتی ہوں. اور جو بعض علماء ہیں اسی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ یہی ہماری دلیل ہے ایکچولی، جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے امت کے اندر عملی تواتر. اخبار احاد جو ہیں احادیث ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عملی تواتر سے چلا آ رہا ہے اور بزرگوں کے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. اچھا اب یہ میں کہوں گا تو آپ یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے کہ ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانیں گے. صحیح ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، تو اس کے بعد کیا کہے گا؟ آپ کے پاس بزرگ ہی نہیں ہے کوئی پیچھے. اچھا یہ مطلب جواب تفصیل سے دینا ہے. ہاں جی. آپ نے اتنے سارے سوالات ایک ہی سانس میں کر دی ہیں. میرا خیال ہے اس میں سوال صرف آخری والا ہی اچھا ہے کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو گیا تو وہ اس کو ہم بزرگ کون سے دیں گے؟ اب اس بزرگ سے آپ ادھیڑ عمر کے مراد لوگ لے رہے ہیں کہ بوڑھا بندہ کوئی نہیں ہے ادھر سب کو. نہیں، بزرگ سے مراد جو ہمارے لیے رہنما کی حیثیت، فرقوں کے بزرگ. اچھا اس میں ہے کہ بزرگ تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس جنہوں نے دین کی خدمات. جی ہم پیش کریں گے ان کو کہ جی یہ ہے امام رضا بریلوی صاحب جنہوں نے منظر الاسلام بریلی ایک مدرسہ بنایا، اور فقہ حنفی میں جو ہے وہ 2 گروپنگ ان کی وجہ سے ہو گئی، ایک بریلوی بن گئے دوسرے دیوبندی بن گئے. اور یہ ہیں قاسم نوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا اور اس کی بنیاد پہ ایک دیوبند مکتبہ فکر کھڑا ہو گیا. تو ہم بزرگوں کا تعارف کرائیں گے. تو وہ انگریز چونکہ پڑھا لکھا ہے نا رضوان بھائی، تو وہ تو ہم سے پھر پوچھے گا کہ یار یہ آپ کی امت میں بزرگ جو ہیں وہ تفریق پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. کوئی قرآن میں تو واضح ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت بٹو، فرقہ واریت میں مت بٹو. تو آپ جن بزرگوں کے تعارف کروا رہے ہیں، کروڑوں لوگ لے کے وہ اپنی 2 ٹیمیں بنا کے لادہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایون چائنا کے اندر بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اس کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں. تو حالانکہ بریلی اور دیوبند یہ تو انڈیا کے 2 شہر ہیں. تو ظاہر ہے وہ انگریز پھر ہم سے یہ بھی تو پوچھے گا نا، پھر ہمیں ان کو کھول کے بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے اسلام کے فرقوں کے بزرگ ہیں. اگر آپ کو اسلام کے بزرگ چاہیے تو وہ قبروں میں ہیں 1400 سال پہلے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت، اور ان کے بعد وہ ائمہ جن کے اوپر سارے متفق ہیں. امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں. اور وہ سارے امام بھی آپس میں جو علمی اختلاف رکھتے ہیں اس میں بھی وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابہ کے اجماع کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیں. تو چونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو ہر فرقے کے اپنے اپنے بزرگ ہیں، اور ایک فرقے کے بزرگ جب دوسرے فرقے کے بزرگوں کو برا کہتے ہیں اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ اگر کوئی انگریز آئے گا تو ہم کون سا بزرگ پیش کریں گے. دیوبندی کہیں گے ہم اپنے بزرگ پیش کریں گے، تو پاکستان میں تو اکثریت بریلویوں کی ہے، وہ کہہ دیں گے جی انگریزوں اینا دا بزرگ نہ مننا یہ بڑے گستاخ جے. وہ کہیں گے جی بریلوی نے بزرگ نہ مننا یہ بڑے مشرک جے. اور یہ جو بزرگوں کی بزرگی کا جن کو خطرہ ہے نا کہ بزرگ ناپید ہو جائیں گے، بزرگ ناپید نہیں ہوں گے. بزرگ جو شروع سے اسلام کے یعنی خدمات کرنے والے بزرگ ہیں ان کو آج تک لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ انہی کی کتابیں ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے کسی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. ترجمہ کیا ہے، ترجمہ تو آپ گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں آج کل کے دور میں، وہ تو آپ کسی بھی ٹرانسلیٹر سے کرا سکتے ہیں. قرآن کا بھی پہلا ترجمہ ایک گورے نے ہی کیا ہے نا انگریزی کے اندر، مسلمان نے تو نہیں کیا. وہ تو ایک لنگوسٹک کا ایشو ہے. باقی بزرگ آپس میں جتنی عزت افزائی ایک دوسرے کی کرتے رہے، وہ میں نے بارہا دکھایا ہے کہ المہند علی المفند میں پہلے تو آپ اس کتاب کو دیکھیں جو حسام الحرمین ہے. حسام الحرمین کا مطلب ہے حرمین کی تلوار، جس میں 1905 میں 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے 5 علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگا کے علماء عرب سے اس کے اوپر سگنیچر لیے حسام الحرمین گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں گستاخانہ عبارتیں.
اس کے بعد اس کے جواب میں جب علماء عرب نے ان کو کوسچنز بھیجے کہ آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہابی ہو گئے ہیں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو سمجھتے تھے آپ بابی ہیں، آپ تو وہابی ہو گئے ہیں، کیونکہ اس وقت صوفیوں کی حکومت تھی حرمین پہ، یہ 1925 سے پہلے کی بات ہے، جب وہ اہل حدیث کے آنے سے پہلے کی. انہوں نے کہا نہیں وہابی تو خوارج کی ایک جماعت ہے، پورا انہوں نے لکھا المہند میں. اب وہی مہند موجود ہے ان کے پاس، لیکن چندہ سارا سعودیہ سے لے رہے ہیں، جس میں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو، جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں، انہوں نے ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. اچھا، اس کتاب کے اندر حسام الحرمین کے اندر احمد رضا بریلوی صاحب نے ان پہ فتوے لیے، اور انہوں نے فتوے لے کے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بالاجماع گستاخ رسول مرتد ہے، واجب القتل ہے. یعنی دیوبند مکتبہ فکر کے علماء، ان کے بزرگوں کو احمد رضا بریلوی صاحب بزرگ نے فرمایا کہ یہ واجب القتل اور مرتد ہے، میں نے نہیں. یہ جو آج لوگ بیٹھ کے تو بڑی بات کر رہے ہیں کہ بزرگ تو سارے آپس میں ایک تھے، میں نہیں مان سکتا فلاں بزرگ یہ ہو، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. وہ ایکٹر قسم کے آج کل کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان ایکٹروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بزرگوں کے اصلی چہرے کیا ہیں. دوسری طرف جب حسام الحرمین کے جواب میں المہند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے 1906 میں جواب دیا، انہوں نے تمام گستاخیوں کو جسٹیفائی کیا. یعنی انہوں نے مان لیا کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں، لیکن تو انہوں سمجھ نہیں ہے گستاخیاں نہیں سن. اسی وجہ سے پھر وہ دو پارٹیاں بن گئی. اور اس المہند المفند میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی بار وہ عبارت دکھائی ہے، انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی ان کے ماننے والا یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گئے. تو ایک جو فرقہ ہے یعنی بریلوی فرقے کا امام دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں یہ مرتد ہیں، اور یہ لوکل گلی محلوں کے بزرگ نہیں جو پائنین ہیں. یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں وہ پچھلے بزرگ ٹھیک سنے بعد والے خراب ہو گئے نے. یا آپ اکثر سنتے ہیں نا ڈبا پیروں کی بات کریں نا، کہتے ہیں پچھو ٹھیک سنے بعد خراب ہو گئے نے. میں پچھو پہ دسنا کیسی جو تو کم ٹوریا ہے. یعنی احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبند کو مرتد لکھا اپنی کتاب کے اندر، اور دیوبندیوں نے جواب میں لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی جماعت شیطانی لشکر ہے. اب آپ بے شک تھمبنیل اپلوڈ کرتے رہیں کہ بھی سارے بھائی بھائی ہیں، تو آپ عوام کو دھوکہ دیتے رہیں. آپ کے بزرگوں کے یہ عقیدے نہیں تھے. اب آپ کو وقت کے تھپیڑوں نے یہ بات سمجھا دی ہے، یا انجینئر صاحب کے کلپ سنے کہ خدا کے لیے لڑنا بند کرو، اختلاف رائے کرو، اس کے بعد ساروں ایک دوسرے کے ساتھ رہو، نکاح طلاق کے معاملات کرو، نمازیں پڑھو. تو سر یہ تو ہم نے تجدیدی کارنامہ کیا، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کو مجدد کہے، نہ ہمیں کسی نے کہنا ہے. صحیح. تو بزرگ انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے، بزرگ موجود ہیں سر. ہم لوگوں کو بزرگ بتائیں گے کہ خلفائے راشدین ہمارے بزرگ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کافی سارے بزرگ ہیں. آپ کو چاہیے تو بتا دیتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق المتوفیٰ 13 ہجری، سیدنا عمر المتوفیٰ 23 ہجری، سیدنا عثمان المتوفیٰ 35 ہجری، سیدنا علی المتوفیٰ 40 ہجری. اس کے بعد تابعین پہ آ جائے، تبع تابعین ختم ہی نہیں ہوتے. یہ سارے بزرگ ہی ہیں، تو بزرگوں کے سائے میں ہی بیٹھے ہوئے ہم. اچھا، اس کا کیا جواب دیں گے کہ ائمہ اربعہ متفق ہیں کس کے اوپر؟ 20 رکعت تراویح پر. ہاں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر اب آ جائیں. 20 رکعت تراویح کے اوپر اگر ائمہ اربعہ متفق ہیں تو الموطا امام مالک جو روئے عرض پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور لے کے آؤ نہیں پیچھو، لے کے آؤ الموطا امام مالک ریڈ کلر دی، ٹھیک ہے جی، ادھر سے ہی نکل جائیں. ہاں جی، الموطا امام مالک بریلویوں کا ترجمہ شبیر بدرس کا چھپا ہوا ہے. بریلویوں کے ترجمے میں 253 نمبر روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی ابن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ رمضان میں لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں، یعنی 8 تراویح اور 3 وتر، اور امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور لوگ فجر کے قریب جو ہے نا وہ فارغ ہوا کرتے تھے. یہ سر الموطا امام مالک کی اپنی کتاب ہے. دیکھیں، ایک میرے بارے میں دعویٰ ہے جو دنیا کرتی ہے عملی تواتر سے. عملی تواتر میرے بارے میں کیا ہے؟ یعنی فرقوں والے جو لوگ ہیں تو نیگیٹو بات ہی کریں گے نا. اور ایک بات ہے جو میں خود لکھ کے دے دوں کہ یار یہ ہے، لکھی بھی بات زیادہ اتھینٹک ہے یا لوگوں کی بات. تو امام مالک اپنی ایک کتاب لکھ کے الموطا عربی میں کہتے ہیں ایسا راستہ جس پہ کثرت سے لوگ چلے ہوں. اس کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ الموطا، جس پہ کثرت سے لوگ چلے ہوں، اس ٹریک کو، اس طریقے کو کہتے ہیں الموطا. الموطا یعنی امام مالک کہتے ہیں کثرت سے یہی والا معاملہ ہے. تو امام مالک اپنا موقف تو لکھ کے گئے،
اب فوت ہو گئے, پیچھے لوگوں نے ان کے بارے میں چیزیں مشہور کر دیں, تو وہ اب امام مالک تو کیمل دن یہ کہیں گے نا جی میں نے جو کتاب لکھ کے دی تھی وہ کتنے کی تھی جی, تو اسی بزرگوں نے سینے لے کے چلتے رہے. بزرگوں کے تو سینے ایک جیسے ہے ہی نہیں ہیں. دیوبند کے سینے کچھ اور کہتے ہیں, بریلویوں کچھ اور کہتے ہیں, اپنے آپ میں وہ عقیدوں میں اختلاف رکھتے ہیں. یہ نماز تراویح قیام رمضان کا بیان, اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے تو یہ دکھائیں نا جی, شبیر بدرز نے یہ چھاپی ہے الموطا امام مالک, جو بریلویوں کا پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے, شبیر بدرز, ٹھیک ہے جی. اور اربوں کے شیئرز ہیں اس وقت ان کے مارکیٹ میں. کئی حدیث کی کتابیں آلموسٹ انہوں نے پوری کتب ستہ اور باقی کتابیں بھی کور کی ہیں. سن دارمی بھی ان کی آ گئی ہے اور کتابیں بھی آ گئی ہیں. 253 انہی کا نمبر ہے. نماز تراویح کا چیپٹر الموطا میں دنیا میں کہیں کھول لیں, یہ آپ ان کو دکھا دیں بالکل اینڈ پہ, ٹھیک ہے نا جی. یہ والا یہ آپ بھی دیکھ لیں, پھر آپ کو لوگوں نے کہنا یار وہ لفنڈر قسم کے لوگ آپ نے بٹھائے ہوتے ہیں. تو یہ وہ جو 253 یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے, ٹھیک ہے. 11 رکعت بخاری میں موجود ہے کہ ابی بن کعب اور تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت عمر نے کہ نماز پڑھائیں. رکھتے نہیں تھی بخاری میں آئیں, الموطا میں رکھتے آ گئیں. بخاری میں الگ سے ہیں وہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سیدہ عائشہ کی. اس میں میرا کلپ ہے تراویح 20 یا 8. دنیا میں سب سے زیادہ اگر اس ٹاپک پہ کسی کا کلپ دیکھا گیا وہ میرا کلپ ہے. آپ لکھیں نماز تراویح 20 یا 8, 20 ڈیجن میں 8 تو کھل جائے گا. اس میں میں نے ساری چیزیں ترتیب سے بتائی, پورا مقدمہ ہے. اس حدیث کی سند سونے کی مہر ہے. اس سند کے اوپر بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں, لمبی تو سند ہی کوئی نہیں ہے. امام مالک نے سنا ہے محمد ابن یوسف سے. محمد ابن یوسف جو ہے یہ تابعی ہے اور بیٹا ہے صحابی کا. صحابی کون ہے؟ صائب بن یزید. صائب بن یزید کا بیٹا محمد بن یوسف ہے, اور وہ امام مالک سے بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر اور نے ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا. صاحب مزید فرماتے ہیں ان دنوں امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا. ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہا کرتے تھے اور فجر کے قریب تراویح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے. اچھا مزے کی بات ہے, یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے. چلو الموطا تو انہوں نے کبھی کھولی نہیں ہوگی, مشکات تو ہر مدرسے میں ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے. بلکہ دیوبند تو ختم مشکات کرتے ہیں, جیسے اہل حدیث ختم بخاری کرتے ہیں نا, دیوبند ختم مشکات کرتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں ختم کون سا ہے, ختم شدھ والا ختم ہے یا وہ دوسرے والا ختم ہے یا پڑھنے والا ختم ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور روایت بھی ہے, وہ منقطع روایت ہے. یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں لوگ 23 رکعت ادا کیا کرتے تھے. وہ یہاں سے پیش کرتے ہوں گے. ان سے پوچھیں کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر کا اگر زمانہ پایا ہے تو یہ روایت متصل ہوگی. انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا, ٹھیک ہوگا جی. تو یہ منقطع روایت ہے. جو صحیح روایت ہے وہ موجود ہے, اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا سر. الموطا موجود ہے. اب امام مالک کے ماننے والے جو مرضی کرتے رہے. خود یہی حنفی مالکیوں کو کہتے ہیں بھی الموطا امام مالک میں ہی موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ میں نے اس کے اوپر بھی شاید ہاں یہ نشان لگایا ہوا ہے 378 اسی الموطا کے اندر. وہ مالکی پیچھے سے کیا کر رہے ہیں؟ امام مالک کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو ہم جائز سمجھتے اس کی وجہ سے نہیں کہ ابھی مالکی اس کے اوپر چل رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ہمارے پاس عبداللہ ابن زبیر کا المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر اثر موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے. دونوں طریقے سنت ہے. امام مالک نے باب باندھا ہے دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا, لیکن مالکی 99% آلموسٹ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ان کو جب ہم کہتے ہیں امام مالک یہ لکھ کے دیں, وہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں لکھے کو, ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. تو سر پھر ٹھیک ہے, ہم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ چھوڑ دیں اس کو, انڈیا پاکستان میں تو قبروں سے مانگا جاتا ہے, آپ کیا آیتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بنیاد بھی بات ہوگی نا. یہ وہ روایت ہے جو سال ابن سعد السعدی کی روایت امام بخاری نے بھی امام مالک سے لی ہے. یہ وہی روایت ہے جو مالک میں الموطا امام مالک میں 378 آئی ہے, اور اس کے اوپر ہیڈنگ ہے نماز میں دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا. یہ دکھائیں جی ان کو ایچ ڈی کیمرے میں 378 نمبر روایت اسی الموطا کے اندر. اب مالکیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تو ہاتھ باندھنے والی سنت ہی چھوڑ دی. ہم تو کہتے ہیں دونوں ہی سنت ہے. اب مالکیوں کو کہ امام مالک کی کتاب ہی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کتاب کو چھوڑیں, ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. میرے بھائی عملی تواتر صرف وہ ایکسیپٹیبل ہے جس کے اوپر پوری امت اتفاق کیے ہوئے ہے. یہاں تو کتابوں میں فرق ہے, اور ان کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ امام مالک جو ہے وہ 20 کے قائل تھے. ٹھیک ہے, میں نے اس کلپ کے اندر کتنے ائمہ کے اقوال بتائے انکلوڈنگ امام شافعی, امام مالک. کسی ایک تعداد کے اوپر لوگ متفق ہی نہیں ہیں. 11 کم سے کم ہے,
آپ 22 پڑھ لیں، 23 پڑھ لیں، آپ 50 پڑھ لیں، یہ نفلی عبادت ہے، جو مرضی پڑھیں، اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جو غامدی صاحب نے کہا ہے نا، لوگوں کو آج کل بڑی تکلیف ہوئی ہے. وہ غامدی صاحب کا ایک کلپ آیا ہے، انہوں نے نا جب ان سے پوچھا کہ تراویح، انہوں نے کہا تراویح سرے سے نماز ہی کوئی نہیں، ساتھ ہی دیکھا لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا میری بات پوری سننی ہے، تسی میری گل پوری سننی ہے. جی مسلمانوں پہ نمازیں فرض کتنی ہیں ٹوٹل؟ 5. اور رمضان میں کتنی فرض ہے؟ 5. لیکن وہ آپ کے علماء نے تو آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جڑا تراویح نہیں پڑھتا نا، وہ تو روزہ ہی نہیں ہوتا. یہ بچپن سے پڑھایا ہوا نا آپ کو، جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہوتا. یعنی انہوں نے آپ کی 6 نمازیں بنا دی ہیں رمضان کے اندر. تو یہ دین میں بدعت نہیں کی انہوں نے کہ ایک نفلی نماز کو یہ کہہ دیا کہ وہ فرض روزہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ تو آپ ہمارے جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ ڈر ڈر گئے ہیں اور نفل کے اوپر آ گئے ہیں. ادروائز انہوں نے پٹی تو پوری پڑھائی ہوئی تھی. جس طرح حنفیوں کی عوام نے اپنی پبلک کو بتایا تھا، وہ جی رفع دین ہوتا تھا، وہ بت رکھ کے آتے تھے نا منافقین، تو اس لیے ہوتا تھا. اس طرح کی پٹیاں انہوں نے ہر قسم کے ٹوٹکے رکھے ہوئے ہیں. اب ٹوٹکے ہو رہے ہیں فیل، ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. تو یہ ٹوٹکے تو انہوں نے لوگوں کو بتائے ہوئے تھے. تو نمازیں اب جب آپ نیریٹو یہ کھڑا کریں گے کہ روزہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر غامدی صاحب جیسے لوگ اللہ آپ پہ مسلط کرے گا نا، جو سٹارٹ ہی سے لیں گے کہ نماز ہے ہی کوئی نہیں تراویح. پھر وہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ نفلی نماز تھی، نبی علیہ السلام پہ فرض تھی، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، امت کے لیے سنت ٹھہرا دی گئی، امت لے کے چل رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ عملی تواتر جو ہے اس امت میں سب سے افضل انسان کون ہے نبی علیہ السلام کے بعد؟ سیدنا ابوبکر صدیق. ان کے زمانے میں عملی تواتر کیوں نہیں تھا کہ انہوں نے ایک امام کھڑا کیا ہو؟ اما عائشہ کی بخاری میں حدیث موجود ہے، انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لوگ اس طرح اپنے اپنے نوافل پڑھتے تھے. حضرت عمر کے بھی 3 سالوں میں پڑھتے رہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. پھر حضرت عمر نے کہا کیوں نہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. جمع کیا، بخاری کے الفاظ ہیں. جمع کرنے کے بعد کہا یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے پڑھی جاتی ہے. اور یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. سیدنا عمر جن کے نام کے اوپر امت کو دھونس لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، انہوں نے تو تراویح پڑھی کوئی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ کسی امام نے یہ وہ، میرے امام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو تراویح پڑھی نہیں ہے جماعت سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کو دیکھیں گے یا امام عمر فاروق کو؟ ظاہر ہے. ہاں، تو سیدنا عمر تو جماعت قائم کر کے وہاں سے چلے گئے اور ساتھ جملہ بھی بول گئے. جملہ بھی کس کے، کوئی بعد میں یہ تعویل نہ کرے وہ ہم ہی چلے گئے، سب کو کام پہ گیا سی. انہوں نے جملہ بولا، صحیح بخاری میں ان کا جملہ نقل ہے، میں نے اس کلپ میں بتایا ہے. انہوں نے کہا یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس سے بہتر آخری پیر میں اٹھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہے. یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آخری پیر میں اٹھ کے پڑھیں. اصل میں نا میں آپ کو کچھ تلخ باتیں کروں، آپ نے برا نہیں ماننا. یہ جتنے ایونٹ سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش ہوئے ہیں نا، ان کے پیچھے ایک خاص ذہنیت ہے. جتنی یہ سرمنیز ہوں گی نا، اتنی چندہ کے معاملات چلیں گے. یار مجھے بتائیں کہ صحابی کسی نے مدرسہ بنایا تھا حفظ قرآن کا؟ یہ سب تمام علماء سے سوال ہے. کسی صحابی نے کوئی مدرسہ بنایا کہ لوگوں کو حافظ قرآن بنا کے، طوطے بنا کے نکالو جن کو قرآن حدیث آتا نہ ہو؟ یہ مدرسے کب سے بننے شروع ہوئے؟ کوئی مدرسہ بنا؟ کوئی امام بخاری کا مدرسہ تھا جس میں حفظ قرآن کراتے تھے؟ حفظ قرآن کا کبھی کوئی مدرسہ نہیں رہا. یہ انگریزوں کے زیر اثر جب یہ غلامی کے دور میں آئے تو انہوں نے حفظ قرآن کے مدرسے بنائے، ساتھ ان کی روزی روٹی بھی چل پڑی. اور انہوں نے کہا پھر لوگوں کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا ایک بچہ حافظ بنا لو، باقی ٹھیک ہے پیو بھی اسمگلنگ کرے تے بھرا بھی شراب پیندے رہن، کرتے رہو سارے کام. ایک بچہ ہے تو 7 لے جائے گا، 7 تو گھٹ ہی ہو، تسی 7 کی گنتی پوری کر لو. اس طریقے سے یہ تراویح بھی ایک ذریعہ بنا ہے کھانے پینے اور ایکٹیویٹیز کا. حالانکہ یہ پیورلی ایک نفلی عبادت تھی. اور تراویح کا مقصد کیا تھا؟ کہ قرآن کی ریویژن ہو جائے سال بعد، لوگوں کو پتہ چلے. تو سر انڈیا پاکستان میں تو تراویح کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں عربیوں کے تراویح کو قیام اللیل کو مانتا ہوں کہ واقعی ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. یہاں تو جناب لوگ تلاوت سن رہے ہو، عذاب کے ہاتھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. یہی حالت ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ تو صرف انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس رکوع میں کب جائے گا. تو سر اس سے بہتر یہ ہے کہ چپ کر کے رات کے آخری پیر اٹھ کے 8 10 20 25 30 40 50 جتنے بھی آپ نے پڑھنے نوافل پڑھیں. امت کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں کہ آپ یہ عملی تواتر تو میرے بھائی کئی ایک چیزوں کا چلتا آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ حق کی آواز ہمیشہ رہی ہے، کتابوں میں موجود رہی ہے، لوگ آواز نکالتے رہے ہیں کہ یہ نفلی چیزیں ہیں، ان کے اوپر فرض کا درجہ نہ ڈالا جائے. نبی علیہ السلام تو بخاری میں الفاظ ہیں، ناراض ہو گئے جو لوگ آگے تھے چوتھے دن. آپ فرمایا امت میں فرض کروانے لگے ہو، جاؤ اپنی اپنی پڑھو.
اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اسٹیبلش نہیں کیا تھا. وہ نبی علیہ السلام کی رضا کے مطابق چلنا چاہتے تھے. حضرت عمر نے دوسرے اینگل سے دیکھا کہ چونکہ یہ پسندیدہ نماز ہے, اب تو فرض نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی علیہ السلام دنیا سے لے گئے, تو انہوں نے اس کو اسٹیبلش کرایا. اور وہ انہوں نے اسٹیبلش یہ نہیں کیا کہ تراویح کی جماعت شروع کرائی ہے, جماعتیں پہلے ٹولیوں کی شکل میں ہو رہی تھی, بخاری میں الفاظ ہیں. انہوں نے کہا یار ڈیڑھ مسجد نا مسجد بناؤ, کوئی کا حافظ لے کے کھلوتا ہے, کوئی دوسرے کو تیسرے, ان کا یار ایک کے پیچھے کر. یہ ٹوٹل گیم تھی. اس کو پکڑ کے پورے کا پورا نیریٹو کھڑا کیا اور پی ایچ ڈی تھیسس انہوں نے پکڑ کے لکھ دیا. تو پہلے مجھے الموطا کا جواب دیں گے سارے, جھوٹ بول رہے ہیں کہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے. امام تو اپنی کتاب میں لکھ کے چل گئے ہیں. جس طریقے سے امام حنیفہ کے اوپر کئی ایک جھوٹ باندھے گئے چونکہ ان کی کتاب کوئی نہیں تھی, ان کو تو ہم کسی خاص حد تک ہی بچا سکتے ہیں. امام مالک کی سیفٹی ہمارے پاس موجود ہے. امام مالک نے کوئی جھوٹ بنے گا نا, میں دکھا دیں گا, اے دیکھ لو الموطا امام مالک کرو گے. اچھا, معذرت کے ساتھ ایک ضمن چیز آئی ہے اس میں کہ آپ نے مدرسے کے حوالے سے کہا, تو اگر قرآن و سنت کا ادارہ قائم ہو رہا ہے لوگوں کی تعلیمات کے لیے, تو اس میں اعتراض والی تو بات, تو قرآن دوسرا ادارہ ہو تو تب نا. نہیں تو میں تو اس میں حفظ کے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں, حفظ کے جو طوطے بنا کے نکال رہے ہیں. نہیں, حفظ کے علاوہ بھی تعلیمات وہ کون سا ہے؟ آپ میں قرآن و سنت کس جگہ پڑھائی جاتی ہے؟ کوئی مدرسے کا نام ہے تو مجھے بتائیں. قرآن و سنت تو تمام مدارس میں ہی پڑھائی جاتی ہے. اچھا, تو وہ یعنی آپ کا خیال ہے کہ قرآن و سنت کا مطلب ہے کہ یہ قرآن پاک جو میرے سامنے پڑھا ہوا ہے ظاہر ہے, اور سنت یہ 6 کتابیں. جی جی, اس کے تو دنیا کے اگر کسی مدرسے میں یہ 6 کی 6 کتابیں درس نظامی کے کورس میں پڑھائی جا رہی ہیں نا, اس مدرسے کا مجھے آپ نے نام بتانا ہے اگلے سال جب آپ آئیں گے. ہمارے علم میں تو نہیں ہے. ہمارے علم میں تو ہے حدیث کا دورہ. جی, حدیث کا کراچی میں بھی بہت بڑے بڑے. سر میں نے ایک دعویٰ کیا ہے نا کہ یہ 6 کی 6 کتابیں اہل سنت کی, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ 6 کی 6 کتابیں جس مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہیں مکمل اچھا قرآن کے ساتھ, اس مدرسے کا نام مجھے بتا دیں آپ. تو ابھی لے جائیں نا, ابھی آپ کے پاس ٹھیک ہے. نہیں, ہمارے علم میں تو ہے کہ دورہ حدیث ہوتا ہے. حدیث کا دورہ ہوتا ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ دورہ حدیث آپ ان علماء سے پوچھیں جو وہاں پہ پڑھتے ہیں. میں اب یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا ایک میری جو ہے نا وہ حص مزاح کی بہت زیادہ ہے. وہ دورہ حدیث ہوتا ہے, وہ ایک پڑھتا رہتا ہے جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں نا, یہ حافظ قرآن آگے وہ تراویح میں پڑھ رہا ہوتا ہے, نیچے پیچھے سن رہے ہوتے ہیں. اس طرح تیزی تیزی سے بھی حدیث کی کتابیں پڑھا کے نا, وہ بخاری کچھ پڑھا دی, کوئی نوٹس پڑھا. میں آپ کو چلیں آپ ایک اپنا پرسنل واقعہ بتا دیتا ہوں. اسلام آباد میں ایک دیوبند کے مفتی تھے, ان کے پاس میں جب نیا زمانے جہالیت سے یعنی روگردانی کر کے اس طرف آیا نا, تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. ہمیں شوق تھا علماء کے پاس جانے کا نا, تو ان کو شک پڑ گیا یہ تو کوئی نا ادھر جا رہا ہے. اب وہ جو بندہ مجھے لے کے گیا تھا وہ بتانے لگا کہ یہ دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں. میں ان کا نام نہیں لیتا, بہت بڑا مدرسہ ہے ان کا اسلام آباد کے اندر, ایجوکیٹڈ بندے ہیں. بیٹھک میں چلے گئے, لائبریری تھی, کتابیں تھیں, یہ وہ کرتے کرتے نا, تو وہ بات کرتے کرتے مجھے کہتے ہیں یہ تقلید بہت ضروری ہے جی, جو ہے نا وہ تقلید کے بغیر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. وہ اصل میں مجھے سنانا چاہ رہے تھے. تو میں نے کہا شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو لکھا ہے کہ اس امت میں گمراہی کا دروازہ جن چیزوں نے کھولا ان میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے. استغفر اللہ, آپ نے شاہ ولی اللہ کو پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی, میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے, پڑھا ہوا ہے. ایک تو ہے کہ ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ایک ہے پڑھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں کون سی کتاب, آپ نام بتائیں کتابوں کے. میں نے کہا حجت اللہ البالغہ, میں نے پڑھی ہوئی ہے وہ. میں نے کہا سر حجت اللہ البالغہ لے آئیں آپ, میں ابھی آپ کو نکال دیتا ہوں اس میں سے. وہ بندہ اپنی سیٹ سے اٹھا, حجت اللہ البالغہ لینے کے لیے گیا, راستے سے ہی واپس آ گیا. وہ انجینئر صاحب ہم نے پوری نہیں تھی پڑھی. یہ دورہ ہوتا ہے, حدیثیں بھی دورہ ہی ہوتی ہیں. تو وہ ہم نے نوٹس پڑھے تھے. میں نے کہا سر پھر آپ نے نوٹس ہی پڑھے نا, حدیثوں کے بھی نوٹس ہی ہوتے ہیں. عتیق الرحمان شاہ صاحب, انور شاہ کاشمیری صاحب کی آگے آپ سمجھیں کہ وہ ایک سٹیپ پوتے لگتے ہیں ان کے, جو دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث تھے, انور شاہ کاشمیری صاحب. اب وہ ان کے وہ پوتے جو ہیں وہ اہل حدیث ہوئے, پڑھے ہوئے دیوبند کے مدرسے سے تھے. اور وہ انہوں نے اپنا خود واقعہ سنایا کیوں ہے. کہتے ہیں میں پڑھ کے فارغ ہوا, میں ایبٹ آباد میں کسی اہل حدیث عالم کو ملنے کے لیے گیا. اس نے مجھے کہا آپ بیٹا درس نظامی کر کے آ گئے ہیں, تو آپ نے مطلب نماز کا طریقہ نہیں پڑھا حدیث کی کتابوں میں. ان کا ہم نے تو حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں, تو ہم نے تو طریقہ نہیں پڑھا. وہ کہتا ہے کہ آپ یہ عتیق الرحمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دیوبندیوں سے پڑھے ہوئے, پڑھنے کے بعد گمراہ ہوئے ہیں.
پہلے ہو جاتے تو کہتے کہ وہ شروع ہی خراب سی. وہ کہتے ہیں میں پورا درس نظامی کر کے فارغ ہو چکا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ بخاری میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ چیپٹر چھوڑا ہوا تھا. تو دورہ حدیث ایک دورہ وہ پنجابی والا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ اردو میں بھی ہوتا ہوگا. ہاں, تو یہ دورہ حدیث بس یہ دور ہی ہوتا ہے, گزر جاتا ہے. ایک جیسے ابھی تھوڑی دیر بعد عثمان بھائی ایک چائے کا دور کریں گے, گزر جائے گا آپ کے سامنے سے. اس کے بعد وہ آپ نے چائے پی ہوگی پوری رات میں, پھر پتہ نہیں ساری میں کچھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. تو یہ دورہ ہی ہے سر. صحیح. ان دوروں سے باہر نکلے سر, یہ مرغی کے دورے ختم کریں آپ, پورا قرآن و حدیث پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. ہاں جی, ایک بھائی کا بڑا سخت سوال ہے آپ کے لیے. ابھی کون سا سخت رہ گیا ہے؟ جواب سخت ہوتا ہے. یہ سوال تو آپ کے بڑے نرم نرم ہوتے ہیں. ابھی تک تو کوئی سخت سوال آئی نہیں ہے, مجھے تو مزہ آتا ہے. جس کا امام کوئی نہیں, ہاں جی, اس کا امام شیطان ہوتا ہے, اور آپ کا بھی کوئی امام نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر نہیں میں پوچھ رہا, بس کتاب کا نام بتا دیں. نہیں وہ انٹرنیشنل نمبر نہیں میں پوچھتا, میں تو بھائی کا سوال, میں نمبر نہیں پوچھا میں نے. آپ بھائی ہیں تو اللہ کے بندے, تو آپ بڑے بھائی بنے نا ان کے, ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بات. ہم حدیث کا انٹرنیشنل نمبر نہیں پوچھ رہے, آپ صرف حدیث کا نمبر, حدیث کے الفاظ بتا دیں کہ بخاری میں, مسلم میں ہم ڈھونڈ دیتے ہیں. یہ میرے بھائی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے. اچھا. امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری نے کتاب لکھی ہے بیت و خلافت, اور انہوں نے اسی سوال کے جواب میں وہ کتاب لکھی. اتنی سی ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے اس کتاب کا تعارف کروایا تھا. انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ہوتی ہے بیت طریقت اور ایک ہوتی ہے بیت خلافت. بیت خلافت جو ہے نا وہ تو ہے واجب جب خلافت قائم ہو, اور وہی بیت جو اتار کے پھینکتا ہے وہ اپنے جس کو کہتے ہیں وہ اسلام کا, وہ اتار کے اس نے پھینک دیا. اور وہ ساری حدیثیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں وہ بیت خلافت کے بارے میں. بیت طریقت وہ نہیں ہے. بیت طریقت تو صوفیاء کی ایجاد ہے, انہوں نے اپنے ایک معاملات چلانے کے لیے ایک چلا دی. اچھا, اب بیت طریقت کے اندر انہوں نے پھر یہ اصل میں بایزید بستامی کا قول ہے. اچھا. وہ کنیت والے بایزید بستامی. جی جی جی. وہ میرا کلپ بھی ہے کہ بایزید بستامی کی کنیت کا مسئلہ. ٹھیک ہے جی, یہ بایزید بستامی کا قول ہے, اور اس کے اوپر احمد بریلوی صاحب کے کامنٹس ہیں کہ یہ قول محض باطل ہے. تحقیق ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک لمحے کے لیے نا غیر مقلد ہو گئے تھے احمد بریلوی صاحب جب انہوں نے یہ جملے لکھے. اس کے بعد پھر دوبارہ ادھر آ گئے, بال انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا ہے. میں بالکل احمد بریلوی صاحب کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ جملہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے, جس کا امام نہیں اس کا امام شیطان ہے, یہ محض باطل ہے. اور اگر اس کو کوئی صحیح ماننا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا. شکر ہے سنی انہوں نے کہا, بریلوی نہیں کہا. تو سنی اور ٹنی میں فرق تو آپ کو پتہ ہے, یوٹیوب پہ دیکھ لیں ہمارا. تو انہوں نے کہا جو ٹنی ہے نا, یہ یعنی میں ایڈ کر رہا ہوں, ٹنیوں کے امام تو کافی سارے ہیں, سنیوں کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سر آپ ہمیں خود ہی کہتے تھے کہ بزرگوں کے پیچھے چلیں, تو بزرگوں نے تو ہمیں بتایا کہ ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہمارا امام تو کوئی شیطان نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کلمہ ہی وہ ہے جس میں ان کا نام آتا ہے. تو ہمارا امام تو ہے سر. صحیح. اچھا, تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بڑا عام, تیسرا سوال ہے, 3 سوال کر بیٹھے جے, وہ خیر تفصیل تھی اس میں. تو سوال یہ ہے کہ آل محمد سے کیا مراد ہے؟ آل محمد سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہے, یا اس سے امت محمدیہ بھی شمار کی جائے گی اس کے؟ یہ دیکھیں اس میں ایگزیجریشن ہوئی ہے. اگر آپ انصاف کی بات لیں نا تو آل محمد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہی ہے, اور آپ کے اہل بیت ہیں. جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق غدیر خم کی 4 حدیثیں ہیں نا, 6225 سے 6228 تک, اس میں سیدنا زید ابن ارقم جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تو پھر ان سے تابعین پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے, کیا نبی کی بیویاں نہیں؟ انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن وہ یہ والے جو اہل بیت ہیں نا جن پہ صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت اور ہیں جن کے بارے میں غدیر خم کے اوپر آیا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ اہل بیت میں آل جعفر, آل عقیل, آل عباس اور آل علی ہیں. نبی علیہ السلام کے جو یعنی خاندان کے لوگ ہیں, قیامت تک ان کی نسل. یہی آل محمد بھی ہیں, یہی اہل بیت ہیں, انہی پہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جن لوگوں کو اہل بیت سے بغض تھا نا,
انہوں نے قرآن پاک سے فارمولے نکال کے انہوں نے کہا جی قرآن نے تو آل فرعون لیا ہے تو وہ فرعون کی اولاد تو نہیں تھی. آل کا ایک مطلب ہوتا ہے والا, آل فرعون یعنی فرعونی, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عربی میں آل فرعون سے مراد ہے فرعونی, فرعون والے, ٹھیک ہے نا جی. جیسے وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ اکثر مقلدین کو لکھتے تھے آل تقلید, ٹھیک ہے نا, آل تقلید, والے, تقلید والے, عربی میں بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو درود شریف کا ایشو ہے نا, اس میں ہمیں کسی اس طریقے سے فارمولے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں جو درود شریف کے بارے میں, درود ابراہیمی کے بارے میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا, یعنی السلام علیکم ایھا النبی, آپ ہمیں درود سکھائیں. جو درود ہم آپ اور آپ کے گھر والوں پر پڑھیں. سر وہاں اہل محمد کا لفظ نہیں ہے. صحابہ نے کہا کہ ہم آپ اور آپ کے گھر والوں پہ, آپ نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں نہیں, ہم آپ کے آل محمد ضرور ہیں, گھر والے نہیں ہیں. اور دوسرے بخاری کے طریق میں الفاظ ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت پر کیسے درود پڑھیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں, اس میں نمبر بھی لکھا ہوگا صحیح بخاری کا, وہ درود شریف والا جو ہم نے اس میں نوٹ کیا نا, درود شریف بخاری میں ہے 4797 اور مسلم کے کیا الفاظ ہیں 988. یہ آپ کھول کے پڑھ لیں. صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد ہم محمد اور اہل بیت محمد پر, آپ کے گھر والوں پر درود کیسے پڑھیں. تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آل محمد نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو ہی مراد لیا ہے درود ابراہیمی میں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. باقی اس طریقے سے فارمولے بنائے ہو تو ہم بھی بہت سارے بنانے شروع کر دیں گے. یہ بیسیکلی بغض اہل بیت کا اظہار کیا لوگوں نے. ہاں تعویل عام میں آپ نے لینا اہل محمد میں تو جنہوں کہتے ہیں چونگے وچ, تو وہ ہم بھی ہیں. لیکن نبی علیہ السلام جب درود سکھا رہے تھے اس میں آل محمد آپ نے اپنے اہل بیت کو ہی فرمایا اور انہی پر ہی درود شریف پڑھا جاتا ہے. اچھا, درود شریف سے ایک سوال البتہ آ گیا کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں, شارٹ عموماً جب پڑھتے ہیں چھوٹا درود, تو اس میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں ٹھیک ہے, تو ہم نے تو کبھی یہ اپنے جو ہے کہ کہتے ہیں ہم ہر جگہ ہی جاتے ہیں, دیوبند ہوں یا اہل الحدیث ہوں, تو ہم نے تو وہ جو بند اہل حدیث اور بریلوی تو درود شریف صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے ہیں. ہاں ٹھیک, اور اس میں بھی صرف اہل حدیث پڑھتے ہیں. دیوبند بریلوی تو عموماً درود شریف اسکپ ہی کر جاتے ہیں, حضور نہیں فرمایا کہتے ہیں. اہل حدیث میں پھر بھی تھوڑا ہے کہ وہ درود شریف پڑھتے ہیں. ہاں اہل تشیع درود شریف پورا پڑھتے ہیں. تو یہ تو حقیقت ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں جس درود کا پابند کیا ہے نا, وہ تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پہ ہے. آپ نبی علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی. البتہ آپ کی اہل بیت پر درود شریف وہ آپ علیہ السلام نے خود سکھایا بھی ہے. جب پوچھا گیا آپ اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے بھیجیں, قرآن نے حکم دیا ہے آپ پر بھیجیں. سوال کرنے والے نے کہا آپ اور آپ کے اہل بیت پہ بھیجیں کیسے. تو ہم جس درود شریف کے پابند ہیں نا, وہ آپ علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے, وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, مجھ پر سنگولر کا صیغہ ہے. پھر جامع ترمذی میں ایک کمزور سند ہے, اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے, فضل الصلاۃ علی النبی میں ہے. اکثر رمضان کے دنوں میں آپ شروع میں ہی وہ جمعوں میں سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھا, جمعے کے خطبے میں کہا آمین, دوسرے پہ, تیسرے پہ. پہلے پہ کیا فرشتے نے آ کے کیا کہا کہ جو شخص آپ کا ذکر سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے وہ تباہ و برباد ہو جائے. آپ نے فرمایا آمین. پھر کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے. تیسری سیڑھی پہ کہا کہ جو ماں باپ دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جس مجلس میں ہو, اس پوری مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے. ہر دفعہ درود شریف پڑھنا یہ افضل ہے. لیکن جو عشق رسول کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, جو اپنے بزرگ بابوں کے نام جب بھی لیتے ہیں اتنی لمبی لمبی دموں کے ساتھ لیتے ہیں, ان کو تو ہم کہیں گے بھئی آپ نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہو, حضور نے فرمایا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ذرا یہ چینلز کھول کے دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر طریقت فلاں رہبر شریعت فلاں 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 سے ہم نے سنا کہ حضور نے فرمایا. ان کے لیے اتنا لمبا نام ہوتا تھا کہ حضور نے فرمایا.
اور ساتھ کنیتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابو الفلاں فلاں 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 فلاں. تو نبی علیہ السلام کا جیسے ہی نام آتا ہے تو ساتھ ہی کہتے ہیں ان سے ہم نے سنا تھا، ایک حدیث سنی تھی کہ حضور نے فرمایا. وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ سارے پروٹوکول بھول جاتے ہیں. تو جو واجب ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے، باقی آپ ان کے اہل بیت پہ کریں بہت اچھا ہے، اصحاب پہ پڑھیں اس سے اچھا ہے. البتہ ہم پہلے میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا کئی 2-2.5 سال پہلے، پھر مجھے کسی نے توجہ دلائی کہ بھی آپ وعلیہ بھی پڑھ لیں تو چلیں بہتر ہے. تو اس وقت سے میں کوشش ہوتی ہے کہ میں وعلیہ کہوں، لیکن اس کے اوپر وہ جو ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے نا، جو مجھ پہ اور میری آل پہ درود نہ پڑے تو وہ اس کی دعائی قبول نہیں ہوتی، وہ کمزور روایت ہے. درود کا پابند وہی درود ہے جو نبی علیہ السلام کی اپنی ذات کے اوپر ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جو درود آپ نے ہمیں سکھایا ہے، وہ جتنے درود ملتے ہیں اس میں آل کا ذکر تو موجود ہے، کوئی آل کے بغیر ہے نہیں ہے. یعنی زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ سنن نسائی میں 1292 نمبر حدیث ہے 1292، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کو لازم کرو اپنی دعاؤں میں، اور جب بھی دعا مانگو تو کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر کیا، اس میں الفاظ یہ ہے کہ اے زید مجھ پہ درود پڑھنے کو اپنی دعاؤں میں لازم کر لے. تو اب پھر صرف یہی ہونا چاہیے تھا اللہم صلی علی محمد، لیکن آپ نے کہا پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر درود ابراہیمی میں نے آپ کو بتایا بخاری مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 15 جو ہے 6 کے اگینسٹ آپ نے درود ابراہیمی سکھایا، اس میں بھی آل کا ذکر ہے. آل کے بغیر ابھی تک مجھے تو کوئی درود نہیں ملا ایبسولوٹ. حدیث کی کتابوں میں جو آپ کا نام آتا ہے نا تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھا ہوتا ہے. اب وہ اس لیے کہ ہاں جی وہ اس لیے کہ محدثین نے لکھا ہے، کاتبین نے لکھا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے اس کو اسٹیبلش نہیں کیا کہ آپ نے آل کے بغیر لکھنا ہے یا آل کے ساتھ ہے. البتہ یہ درود ثابت ہے، صحیح مسلم میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا ہے، اسی سے محدثین نے لیا ہے، یہ بدعت نہیں ہے. تو محدثین جو صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم بھی لکھ دیتے ہیں نا، یہ جائز ہے. وہ آل ہی کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن پابند ہمیں صرف نبی علیہ السلام کے لیے کر رہے ہیں. ہم تو اس سے بھی آگے سٹیپ جاتے ہیں کہ صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہو یا بزرگوں کے ناموں کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. وعید صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے کہ آپ پر درود شریف. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل بھی ہو گئے اور دنیا میں کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے تھے جہاں پہ اللہ کا ذکر اور درود نہیں پڑا تھا، جنت میں بھی حسرت کریں گے کہ یار وہ ہمیں اجر مل جاتا. اس لیے ہم تو دیکھیں نا جی، ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس انداز میں پڑھتے ہیں، پھر سٹارٹ میں کرتے ہیں، لوگ خود بخود درود شریف کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، تو وآلہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھیں بہتر ہے. شارٹ کلپ پہ چڑھا رہے ہیں نا. اگلا سوال یہ کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی ایسی شخصیت ہیں جس کو نہ ماننے سے انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ نزول مسیح ہو یا امام مہدی ہو یا دجال کا آنا. میری مثال تو کچھ اور ہی دماغ میں آ گئی تھی، چونکہ آپ نے مجلس کے آغاز میں بزرگ شروع کیا تو میرے ذہن میں پہلے ہی آ گیا کہ اللہ رسول کے بعد کیا احمد بریلوی صاحب کو، شریف تھانوی صاحب کو ماننا ضروری ہے؟ چوتھے مثال میں شامل ہے. ہاں تو یہ پہلے تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نا. ہاں جی ضروری ہے، ورنہ آپ کو اسلام سے نکال دیں گے جن کے پاس اسلام کا ٹھیکہ ہے. ہاں اللہ کے رسول حضور آپ اسلام سے نہیں نکلیں گے، لیکن پاکستان میں جن لوگوں کے پاس اختیار ہے آپ کو اسلام سے نکالنے کا، وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں کو بھی ساتھ مانیں گے تو پھر آپ کا اسلام مکمل ہے، اور ورنہ اسلام مکمل نہیں ہوگا آپ کا. ہاں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں پوچھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخصیت کا انکار کرنا جو ہے وہ لا علمی بھی ہو سکتی ہے، گمراہی بھی ہو سکتی ہے، کفر تو نہیں ہو سکتا. اگر وہ نزول مسیح کا انکار کر دے تو اس عقیدے کو آپ کفری عقیدہ تو نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی سمجھتا ہے کفری عقیدہ تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کے سب کانٹیننٹ میں اس عقیدے کے سب سے بڑے منکر ڈاکٹر اقبال ہیں، جن کے شعر ہر مجلس میں پڑھے جاتے ہیں، اور ان کے شعر ایسے ہیں جو ہر طبقے میں فٹ ہو جاتے ہیں. جہادی ہیں تو وہ ان کے شعر کوٹ کرتے ہیں، لبرلز ہیں تو وہ ان کے شعر کوٹ کرتے ہیں، عشق مشوقی کے چکر ہیں تو وہ اس میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، علماء ہیں تو وہ کرتے ہیں، صوفیاء ہیں تو وہ کرتے ہیں. تو وہ تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام جو ان کے 6 خطبات ہیں اس میں انہوں نے امام مہدی کے نزول کا انکار کیا. انہوں نے کہا اس عقیدے نے تو بیڑا غرق کر دیا امت کا. لوگ مہدی کے انتظار کر رہے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے، کہتے ہیں جو کرنا ہے مہدی نے آگے کرنا ہے. لاجکلی تو ان کی بات ٹھیک ہے، میں جو آپ کہتے ہیں لاجکس کے اوپر بات کیجیے، لاجک میں تو آپ جو مرضی بنا لیں.
لیکن وہ بات ہونی چاہیے دین جو ہے وہ عقل سے بعد میں ہے، نقل سے پہلے ہے. یہ نقل وہ نہیں جو امتحان کی جاتی ہے، نقل ہے یعنی نقل ہوا. اور یہ سینہ وسینہ بھی نہیں ہے، یہ نقل ہوئی ہیں کتابیں لکھ کے. اللہ نے سینہ وسینہ نہیں علم ٹرانسفر کیا. اللہ تو کہتا ہے الذی علم بالقلم. اللہ نے اس ٹائم میرے دماغ گل پائی، اسے کہنا سینہ وسینہ بزرگوں دے آ رہا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے علم قلم کے ذریعے سکھایا ہے، تسی کہہ رہے ہو سینوں کے ذریعے. سر یہ نبی علیہ السلام پہ پہلی وہی کون سی نازل ہوئی ہے؟ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. نبی علیہ السلام نے سینہ بسینہ قرآن ٹرانسفر کیا یا وہی لکھوائی ہے؟ لکھوائی ہے. سر سینہ بسینہ میں بہت ایشوز کھڑے ہو جانے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں لکھوائی ہیں. حدیثیں ہوئی وہ بھی لکھوائیں بھی، سینہ بسینہ بھی ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی ریٹن فارم میں آ گئی. ہوں سینے اپنے کول رکھو سر، جو لکھی چیز موجود ہے انہوں لے کے چلو. ہر سینے میں ڈفرنٹ ہی دل تڑک رہا ہوتا ہے. میرا دل نہیں مانتا، میرے جذبات نہیں مانتے. ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں میرا کلپ کتنا وائرل ہوا ہے وہ کہ جی وہ خانہ کعبے کے اوپر سے جناب کوئی پرندہ اینج گول آتے ہیں، اینج کر کے لنگ جاتے ہیں. وہ تو نہیں لنگتے، اینج کر کے لنگ جاتے ہیں. وہ میں خدا دا نا جے کوئی گورا کیمرہ لے کے پہنچ گیا نا، 4-5 کبوتروں نے بوجھے پائے ہونے نے، انہیں اینج کر کے چھوڑنے نے، انہیں کہنے آج تھوڑا اسلام پہ آج لے جاؤ. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگلش نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی، ورنہ ابھی تک آپ کے اسلام کی بدنامی ہو چکی تھی. اور وہ میرے بھائی جہاز نہیں گزرتا، اور پھر جل ہی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، وہ جہاز جل جاتا ہے. وہ نو فلائی زون ہے، وہ پاکستان میں بھی کئی جگہوں سے جہاز نہیں گزر سکتا. یہ نہیں کہ وہ اوپر سے گزرے گا تو گر پڑے گا. میں نے بتایا گنبد خضرا کی ٹپ کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں، غلاف کعبہ کے اوپر دیکھے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں، اس کے اوپر بیٹھے لگی ہوئی دیکھی ہیں. بلکہ انڈیا پاکستان کے لوگ تو کہتے ہیں سعودی والے نجدی گستاخ ہیں. گستاخ تو غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے کعبے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. تسی کہندے ہو چڑی نہیں چڑھ سکتی، گستاخ چڑھ دے ہوتے ہوں. لاؤ انہوں نے تواڈے درباراں دے متولیین نو تے نہیں، یا تواڈے وزیر اوقاف نو تے نہیں بلاندے سعودی عرب والے کہ آئیں جی آپ چونکہ اتنے درباروں کے وزیر اوقاف ہیں، یہ بھی اللہ کا بھی ایک دربار ہے جو واقعی دربار اگر کوئی ہے تو وہی دربار ہے. تو اس کے اوپر بھی یہ جو آپ ادھر چونکہ آپ کی پریکٹس ہے قبروں پہ چادریں چڑھانے کی، اس پہ آپ غلاف کعبہ سے سارے چندے جوڑ کے بھی نہیں بنا سکتے جتنا مہنگا انہوں نے غلاف کعبہ بنایا ہے. ہاں چلو جی صحیح. اگلا سوال یہ کہ قرآن کے مفہوم کو غلط سمجھ کر خوارج نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، ڈائریکٹ پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں. تو یہ ایک صحابہ اکرام کے اندر یہ معاملات ہیں خوارج کی شکل میں، تو ایک عام بندے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ ہاں بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ خوارج نے یعنی صحابہ اکرام کو بھی الجھایا قرآن پاک سے. ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کا فارم لے کے چلیں. لیکن سر آپ ہم سے صحابہ کا فارم نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بابوں کا فارم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہم تو ساتھ ہیں کہ صحابہ کا فارم لیں. ہم نے جب بھی یہاں باتیں کی ہیں صحابہ، آج جب وہ مجلس 10 کے اندر کوسچن ہوا تھا وسیلے کے اوپر، تو میں نے حضرت عمر کی 1010 نمبر حدیث نمبر 1010 نمبر حدیث پیش کی تھی نا. کس کا فارم پیش کیا تھا؟ صحابہ کا فارم لیں. صحابہ کا فارم جو ہے وہ سر آپ کو انڈیا پاکستان کے بابوں کی کتابوں میں ملے گا یا ان کتابوں میں ملے گا بخاری مسلم میں؟ صحیح. تو صحابہ کا فارم لے کے چلیں گے. میرا آپ کے ساتھ یہ کوسچن آنسر سیشن تھا، اس میں ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے علماء سے علم حاصل کرنے کا طریقہ. ہم نے تو کبھی کہا نہیں کہ علماء سے علم نہ سیکھیں. میں تو سب سے بڑا حامی ہوں کہ علماء سے ہی سیکھیں. لیکن جب آپ سیکھ لینا پھر ان کو کہ سر جو کچھ آپ نے لکھا ہے نا آپ خود بھی اس پہ عمل شروع کریں. ٹھیک ہے نا جی. جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، اس نے اپنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے کہا کہ سر آپ جو جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں جو مسلم شریف سامنے رکھی ہے اس میں تو یہ طریقہ نہیں لکھا ہوا. پھر کیا ہے جی؟ مسجد ہی کاٹتا. انہوں نے مسلح چک دیتا. انہوں نے کہا جی یہ تسی دیکھ رہے ہو علماء دی توہین کر رہا ہے. تو سر یہاں میرے ساتھ بھی ہوا ہے. تقریباً یہ کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے. عثمان بھائی بھی تھے ادھر. مجھے ایک بریلوی مکتبہ فکر کے ایک 2 بندے ملنے کے لیے آ گئے اور بڑے اسٹرانچ قسم کے، گمراہ ہو آپ لوگ، یہ ہم بزرگوں کے ماننے والے. میں نے کہا آپ کے بزرگ کون ہیں؟ نہیں جی بزرگ تو سب کے ایک ہی ہیں. میں نے کہا جی میرے تو بخاری مسلم ہیں. ہاں جی ہمارے بھی وہی ہیں. تو میں نے کہا ابھی چیک کر لیتے ہیں. میں کہ عثمان بھائی ذرا بخاری مسلم لے کے آئیے ہو تو میں نماز کا طریقہ ذرا کھول کے دسنا نا. ہوں چیک کرتے ہیں کہ کس کا طریقہ بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق ہے اور کس کا اس کے مطابق نہیں ہے. جس کا طریقہ اس کے مطابق ہوگا وہ ان کا بزرگ ہوگا.
وہ انہوں نے کتاب ہی نہیں منگوانی، تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ. تو سر آپ صرف نام لیں گے بزرگوں کے، بزرگوں کے سب سے بڑے طرفدار ہم ہیں، ان کو کہ بزرگ کہنا چھوڑ دیں. آپ کہیں کہ ہمارے فرقے کے جو 14ویں اور 15ویں صدی کے انگریزوں کے دور کے جو بابے ہیں نا، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو شکر ہے بزرگ ہی کہتے ہیں، امام نہیں کہتے، بزرگ ہی کہتے ہیں. ہم بزرگوں کو نہیں، ہم اماموں کو مانتے ہیں. اور میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہے کہ ہم درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں. یہ پرانے اور درمیانے کا فرق بھی ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے جی. آپ ایسے یقین کریں آپ کے نام مال میں بہت گنا جا رہا ہوگا. آپ جو ہے نا بزرگوں کی بہت توہین کرواتے ہیں. نہیں، مسئلہ تو سیکھنے کا ہے، اور لوگوں کے یہ سوال لیکن ہیں. سر وہ اب مجھے مولانا اسحاق صاحب کی وہ بات یاد آ گئی. مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ دے بندے ہو جدوں اسی توحید ڈسکس کران گے تو نبیوں کی گستاخی تے آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. ادو تے کہنا پوے گا یار کہ نبی کول کچھ نہیں ہے، اللہ ہی دیندا ہے، نبی کول غیب نہیں، اللہ دسدا ہے، تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جاتی ہے. یہ بڑا ان کا یعنی کانٹے کا جملہ تھا کہ توحید کا مطلب ہی اس چیز کو اسٹارٹ. اچھا، اور میں اس کو سپورٹ کیا تو انہوں نے ایک جملہ بولا نا، بائی چانس میرے ذہن میں آ گیا نا، میں اس کو سپورٹ کر دیتا ہوں قرآن سے بھی، کہ واقعی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کے زوم میں جو گستاخی ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اللہ اس کو گستاخی نہیں مانتا، لیکن اللہ کے ماننے نہ ماننے سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا نا. یہ تو گستاخی اس کو سمجھتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے سکھائی ہے. اب میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں بزرگوں کے ماننے والے سے، آپ بزرگوں کے ماننے والے؟ نہیں الحمدللہ آپ تو کوشش کر رہے ہیں. نہیں، آپ تو بزرگ مانتے، آپ کے میں پرانے بزرگوں کا ماننے والا ہوں، درمیانے کا نہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہاں درمیانے کے نہیں، پرانے کے. اچھا دیکھیں گستاخی کس طرح ہو جاتی ہے. یہ آیت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 نمبر. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. یعنی وہ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ تھا نا اس زمانے میں، جیکوبائٹ سے آج کل پروٹیسٹنٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہیں. کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو. سر اس سے زیادہ سخت جملہ ہو سکتا تھا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ عیسیٰ کو موت دے دے، وصال شریف فرما دے، وفات شریف فرما دے، شہید شریف فرما دے. اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے. یہ کتنا سخت جملہ ہے. وَأُمُّهُ، اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے. سارے بزرگ فارغ ہیں. آپ اکثر کہتے ہیں نا بزرگ ہی نہیں بچیں گے. اللہ نے کہا جتنے بچے نے وہ بھی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم عیسیٰ اور ان کی ماں کو مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. اب غصہ کس پہ تھا؟ عیسائیوں پہ. نکلا کس کے اوپر؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ. کیوں؟ رب ہے، وہ اپنے بندے کو جس لیول پہ مرضی جا کر ڈسکس کرے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھ کے غصہ نکالا گیا، لیکن بات انہی سے کی جا رہی تھی کہ جو تم نے جو اپنا معبود یا مشکل کشا بنایا ہوا نا، اس کی میرے سامنے یہ حیثیت ہے کہ میں جب چاہوں اس کو ہلاک کر دوں، اس کی ماں کو ہلاک کر دوں، سارے بزرگ بابے مار دوں میں. یہ میں سارے بزرگ بابے تو آگے، جب عیسیٰ ماں آگے تو باقی تو بیچارے ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے مقابلے میں. نبی اور اس کی ماں کے مقابلے میں آپ کے بزرگ بابے جو ہیں ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو اللہ کو کیا بگاڑ لے گا. اب اللہ کو توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے سخت کلمات استعمال کرنے پڑے. اللہ نے کیے، ہم نے کوٹ ان کوٹ کر دیے. ان کی مرضی ہو تو یہ کوٹ بھی نہ کرنے دیں. اور بارِ شریعت کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جتنی آیات نبیوں کے بارے میں اس طرح کی ہیں، ان کا درس دینا، ان کو بیان کرنا حرام ہے. یعنی وہ دوسرے معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے کہا قرآن پاک میں جن جن جگہوں پر اللہ نے نبیوں پہ ان کی لغزش کے اوپر پکڑ کی ہوئی ہے، تو یہ تو کتنا قرآن فارغ ہو جائے گا. بیسیکلی وہ یہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا نا، کم از کم قرآن میں تو نہ ہوتا نا، اس سے تو توہین ہو جانی تھی. یہ مینٹیلٹی ہے نا. جبکہ دین کسی اور چیز کا نام ہے، دین سچائی کا نام ہے، اور دین خدا کی معرفت کا نام. تو مولانا اسحاق صاحب کا جو جملہ نا
کوئی یار توحید بیان کریں گے تو گستاخی تو ہو جائے گی نا. وہی ہے نا, دیکھو جو آپ گستاخی سمجھتے ہیں گستاخی ہوتی نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کو پڑھایا گیا کہ یہ گستاخی ہے وہ ہو جائے گی آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے, صحیح. آگے جا کے سورۃ المائدہ میں ہی ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے. او یار جو روٹی کھانے کا محتاج ہے اس کو تم مشکل کشا بنائے ہوئے ہو. اس سے زیادہ کوئی سخت جملہ ہو سکتا ہے؟ ہم یہ جملہ ان کے 14ویں صدی کے کسی بابے کے بارے میں ہو جانا کو یار یہ تو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے. میں نے کئی جگہ کہا نا کہ یار آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں نے سمندر روکا ہوا ہے, اللہ کے بندوں کو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, سمندر کیسے روکے گا؟ تو آڑا کراچی والا سمندر تو کہتے ہیں گستاخی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ ان کی ماں کو کھایا کہ یہ تو روٹی کھانے کے محتاج ہیں. اس کا مطلب یہ روٹی نہ کھائے تو زندہ نہیں رہ سکتے, تو تمہارے مشکل کشا کیسے ہیں؟ لیکن یار یہ جو بزرگ ہیں وہ تو زندہ رہتے ہیں روٹی کھائے بغیر. ہم نے تو بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے. تو یہ بزرگوں کے مرتبے حضرت عیسیٰ سے کیسے زیادہ ہو گئے یار, جو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہیں, اور واحد نبی ہے جو قیامت الدن نفسی نفسی نہیں کہے گا نبی علیہ السلام کے بعد. آپ کو پتہ ہے ہر نبی اپنی غلطی گنوائے گا, لغزش گناہ نہیں, غلطی اور لغزش. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی کوئی بھی نہیں گنوائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی. حضرت ابراہیم کہیں گے مجھ سے 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولا گیا, توریتاً. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ مر گیا. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے, بخاری مسلم حدیث ہے, شفاعت کھول کے پڑھیں. اینڈ پہ آتا ہے کہ لوگ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوا, وہ کہیں گے ہاں میں اسے شخص کو جانتا ہوں جس کی اللہ نے اگلی اور پچھلی ساری لغزشیں معاف کروا دی کر دی ہیں, تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب حضرت عیسیٰ وہ شخصیت ہیں, ایسے غیر معمولی معجزات جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے, انکلوڈنگ اور پروفٹ. آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک شخص مٹی کی مورت بناتا ہے, قرآن میں آ رہا ہے, پھونک مارتا ہے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. ایک مردہ ہے اس کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتا ہے. مادر ذات اندھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں, مٹی کے ڈھیلے بنا کے ہاتھ پھیرتے ہیں آنکھیں بن جاتی ہیں. یہ معجزے تو کسی پیغمبر کو نہیں ملے. اور پھر سب سے بڑا معجزہ بغیر باپ کے پیدا ہوا, اور بغیر باپ کے پیدا ہوا, اور اللہ نے کہا کلمت اللہ ہے, یہ اللہ کا خاص کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ پیدائش کے لیے کلمہ کن بولتا ہے نا, کلمت اللہ تو آپ اور میں بھی ہیں سر, لیکن عیسیٰ جس طرح کے کلمت اللہ ہیں اس طرح کا تو کوئی بھی کلمت اللہ نہیں ہے سر. ان کی ماں ہے اور باپ, اللہ نے کہا کہ باپ کے بغیر پیدا کیے تاکہ ہم ماں بیٹا کو نشانی بنا دے جان والوں کے لیے. اور ان اتنے لاڈلے بندے کے ساتھ گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ یہ اور اس کی ماں روٹی کھانے کے محتاج, ہم ارادہ کریں اس کو, اس کی ماں کو ہلاک کر دیں. اور لفظ کیا ہلاک, اور یہ سیم الفاظ قرآن میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آئے. قل ان سورۃ الملک کے اندر قل ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کافرو تم اتنی اکڑ میں ہو, ہمیں تو اپنے بارے میں ڈر ہے کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے سارے اصحاب کو ہلاک کر دے, فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم, تو کافروں کو عذاب سے کون بچا سکتا ہے. میں آخر میں ایک یعنی اس گفتگو کے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک جملہ بولوں گا کہ میرے بھائی, جس خدا کا تعارف انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان کے بابوں نے آپ کو کروایا نا, وہ خدا اور ہے. اور جس خدا کا تعارف امام کائنات سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کروایا اور دے کے گئے, اور اماموں نے, ہمارے بزرگوں نے, ٹھیک ہے ہمارے بھی بزرگ ہیں, ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کو کتابوں میں محفوظ کیا, وہ خدا اور ہے. اور ہم انہی کتابوں والے بزرگوں کو ہی مانتے ہیں اور انہی کی تعلیمات کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں, تو آٹے چہرے تو رنگ اٹھ گیا ہوں, میرے خیال بزرگوں کے بارے کوئی سوال نہیں کرنے لگے انشاءاللہ تعالیٰ, بزرگوں کو سائڈ سے کر دوں. ٹھیک ہے, اگلا سوال یہ کہ آپ بخاری سے جلسہ استراحت ثابت کرتے ہیں, جبکہ بخاری کی 667 کی حدیث ہے جس میں ایک پورا واقعہ ہے, صحابی آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سلام کرتے ہیں, 3 دفعہ یہ واقعہ ہوتا ہے, پھر ان کو بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ, جس میں حکم میں ہی داخل ہے کہ وہ سجدے کے بعد ڈائریکٹ دوسرے سجدے کے بعد سیدھے قیام کے لیے اٹھ جاؤ. تو اس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جلسہ استراحت یا تو منسوخ ہو گیا یا پھر دونوں ہی صحیح ہیں. سر یہ اسی طریقے سے سمجھ آتا ہے جس طرح منہاج السوی کے اندر نا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو نا اس حدیث سے ترک رفع یدین سمجھ میں آتا ہے
اس میں رفع الیدین کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے. منہاج السبی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ شافیوں کی جو مشکات المصابی تھی نا، وہ کہتے ہیں شافیوں کی کتاب مشکات المصابی ہے اور حنفیوں کی مشکات المصابی جو ہے وہ منہاج السبی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ادھار تھا امت پہ کہ شافیوں نے ایک کتاب مشکات لکھ دی، حالانکہ شافیوں کی نہیں ہے، تو ساری حدیث کی کتابوں کی ہے. وہ چونکہ سارے مسئلے ہی وہ ثابت ہو رہے ہیں کتاب و سنت والے، تو وہ کتاب و سنت والے مسائل کو شافیوں کے مسائل کہہ دیتے ہیں. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہی حدیث جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے نے تیزی سے نماز پڑھی، آپ کو آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ایسے ہی ہوا. چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا وضو کر صحیح طریقے سے، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر، اور جتنا مقدر ہو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ وہ پڑھ. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں آپ نے رفع الیدین نہیں سکھایا. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو اس میں وہ بھی نظر آ گیا تھا. اچھا آپ کو ایک اور چیز نظر آ گئی ہے، ان کی تسلی میں نے کرائی تھی، آپ کی بھی کروا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، ہم بار بار رفع الیدین پہ 70B لیکچر کا حوالہ دیتے ہیں کہ رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو رفع الیدین پہ عدم ذکر کی روایتیں آپ لوگ پیش کرتے ہیں، یہ آپ امت کو دیتے ہیں دھوکہ. یہاں پر بھی یہ جو عدم ذکر کی روایت ہے، کیونکہ یہ پوری روایت صحیح بخاری کا جو طریق ہے نا 6251 اس میں موجود ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا سجدہ کر، پھر بیٹھ، پھر دوسرا سجدہ کر، پھر بیٹھ، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. یہ تو ہماری دلیل ہو گئی. یہ اسی حدیث کا دوسرا طریق ہے، یہ 2 الگ واقع نہیں ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخاری جب آپ کھولیں گے نا مکتبۃ الشاملہ میں 6251 اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوگا اس کے فلاں فلاں طریق جو موجود ہیں. ایک حدیث کے کئی طرق ہیں، اور سر اسی کا ایک طریق جو ہے وہ سنن نسائی میں بھی موجود ہے. اس میں تو وہ الفاظ ہیں جو بخاری میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز شروع کر تو اللہ کی تحمید اور تمجید بھی بیان کر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ الفاظ بخاری میں بھی نہیں ہیں. اب آپ کہیں جی تحمید اور تمجید کے الفاظ موجود ہیں، بخاری میں تو کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں ہوگی. میں نے کہا ہے، کیونکہ بخاری میں وہ طریق کم ہے، سنن نسائی میں زیادہ ہے. بخاری میں ایک حدیث کے کئی ایک طریقہ تھے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے نبی اسلام کی وفات پہ، الا من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات، آپ کو پتہ ہے اس کے 5-6 طرق ہیں صحیح بخاری کے اندر. ایک میں آتا ہے کہ انہوں نے آیت تلاوت کی انک میت و انہم میتون. دوسرے طریق میں آتا ہے انہوں نے آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اب بندہ کہتا ہے ایک طریق کے اندر تو انک میت و انہم میتون ہے، اس میں وما محمد نہیں ہے، دوسرے میں وما محمد ہے، وہ نہیں ہے. تو جب ہم بیان کرتے ہیں، جب میں خطبہ بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ نے 2 تلاوتیں کی، کچھ اس راوی کے ذریعے پہنچی، کچھ اس راوی کے ذریعے. یہاں پہ بھی 6251 جو طریق ہے نا، یہ پرفیکٹ اس کا طرق ہے. وہ جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کو آپ کے کھانے پینے کی مثال سے بیان کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں عدم ذکر. یہ عدم ذکر سے وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے. اس کو بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لے کے دیکھیں، اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں. حالانکہ اس کے اوپر باب کیا ہے، تکبیرات کا بیان، اور اس میں تو پہلا رفع الیدین بھی کوئی نہیں ہے، اس میں تو سبحان ربی العظیم بھی کوئی نہیں ہے، اس میں تو تحیات بھی کوئی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی ہائی لائٹ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے سبحان ربی العظیم غلط پڑھا ہے، جب میں اس کی اصلاح کروں گا میں اسے سبحان ربی العلیٰ نہیں سکھاؤں گا، وہ تو صحیح پڑھ رہا ہے. عدم ذکر سے احادیث بھری پڑی ہیں، عدم ذکر سے قرآن بھی بھرا ہوا ہے. نویں گل لے لو، آج کس سے آدم اور ابلیس جو ہوا ہے، یہ کتنی دفعہ ہوا ہے اللہ اور ابلیس کے درمیان گفتگو؟ نہیں، وہ تو قرآن میں 7 دفعہ ہے نا، واقعہ تو ایک دفعہ ہی ہوا تھا نا، 7 الفاظ مختلف ہیں. آپ کی اور میری کنورسیشن ہو، 4 جملے آپ بولیں گے، 5 میں بولوں گا، اور وہ ختم ہو جائے، پھر یہ 7 بندے اٹھ کے اس واقعے کو بیان کریں اور 7 کے ورژن کے الفاظ میں فرق ہو، تو ڈاؤٹ تو پڑ جائے گا نا. قرآن پاک میں اللہ بیان کرنے والا ایک ہے، قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ بیان ہوا ہے، 7 دفعہ کے الفاظ مختلف ہیں. سورہ بقرہ میں دعا نہیں آئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، سورۃ الاعراف میں دعا آ گئی ہے، اور سورۃ الحجر میں جائیں تو وہ اس میں آتا ہے من حمیم مسنون، گاڑی کیچڑ والی مٹی، اس کا ذکر نہ اعراف میں نہ ادھر ہے. اور پھر قرآن میں 6 جگہ تو یہی آیا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا،
حالانکہ قرآن میں آتا ہے فرشتے تو اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے. ایک جگہ کے سورہ کاف میں ہے کانا من الجن ففسق عن امر ربی. سورہ کاف نے بتایا کہ وہ 6 جگہوں پہ آپ مانو کہ وہ جن تھا، جبکہ ان 6 جگہوں میں آپ دوربین لے کے بھی تلاش کریں جن نہیں نظر آتا، فرشتے ہی سمجھ آتی ہے. جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو پھر ابلیس بھی فرشتہ ہی تھا. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا. تو یہ عدم ذکر ہوا نا. صحیح. عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہے. قصہ آدم اور ابلیس میں ایک قصہ دوسرے سے نہیں ملتا. ہاں جب ہم نے مسئلہ 79 ریکارڈ کرایا، اور آج کل میرا ایک اور کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے، وہ ابلیس اور اللہ کی گفتگو. تو مسئلہ 79 میں نے پورے قرآن میں جتنے ورژن تھے نا اس واقعات کے، وہ کٹھے کر کے نا پوری اس کی سٹوری بنائی کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. حالانکہ آپ جب اس کو دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ، دوسری جگہ وہ بات نہیں ملتی ہے. تو عدم ذکر اگر قرآن میں ہے نا سر، تو پھر حدیثوں میں ہوا تو چھوٹی بات ہے. 6251 میں جسہ استراحت ہے، دوسرے میں نہ ہوا تو اسی طریقے سے ہے کہ اس میں ربنا ظلمنا نہیں آئی ہوئی، اس میں ربنا ظلمنا آئی ہوئی ہے. پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ مالک بن حویرث جو نبی علیہ السلام پہ آخر میں ایمان لانے والے صحاب میں سے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمان ہوئے. تبوک تو ہمیں پتہ ہے 9 ہجری میں ہوئی ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام صرف 1.5 سال زندہ رہے، 11 ہجری کے شروع میں فوت ہو گئے. تبوک پہ 634 نمبر حدیث ہے بخاری میں کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم 20 دن کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. تو 20 دن تک تو بڑے ذوق و شوق سے دین سیکھتے رہے. پھر ہمیں اپنے ماں باپ اور یاد آنے شروع ہو گئی. اب نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، جس طرح میں جب دیکھوں گا نا آپ انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، میں کہنا جی بند کرو کیمرہ، جو اٹھو ہی تو. تو نبی علیہ السلام نے مالک بن حویرث کہتے ہیں ہمیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم نہ گھر جاؤ. یعنی وہ افسر نے دیکھ لیا نا، یہ کہہ رہے تھے ہمیں شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہم کہیں کہ جی بس بہت ہو گیا جاؤ. اور آپ نے فرمایا جب بھی جاؤ اذان دینا، تم میں سے جو بڑا ہے عمر میں قرآن زیادہ جانتا ہے وہ تمہاری امامت کروائے. اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب مالک بن حویرث بخاری اور مسلم میں حدیث کیا روایت کر رہا ہے کہ میں نے نبی کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث کی جو حدیث مسلم میں اس میں کانوں کے الفاظ ہیں، باقیوں کے کندھے ہیں. تو میں نے وہ بتایا کہ وہ ایک ہی ہے، کیونکہ جب آپ اس کو پیوٹ مان کے جب ایسے کونی اٹھاتے ہیں نا اس کو، تو یہ خود بخود کانوں کے برابر انگلیاں آ جاتی ہیں، ہتھیلی کندھوں کے برابر آ جاتی ہیں. یہ ایک ہی بات ہے، کانوں تک ہی اٹھانے ہوتے ہیں. رکوع میں جاتے ہیں تو کانوں تک اٹھاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو کانوں تک. اور اسی میں آتا ہے کہ ایک تابعی کو ملنے جاتے ہیں مالک بن حویرث، ان کو کہتے ہیں میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں تمہیں صرف نماز اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے. اور مالک بن حویرث اس میں جلسہ استراحت کرتے ہیں. اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ طاق رکعتوں میں اس وقت تک نہ اٹھا جائے جب تک ایک دفعہ بیٹھ نہ لیا جائے. مالک بن حویرث کو نبی علیہ السلام نے نماز سکھائی، انہوں نے تابعین کو جلسہ استراحت سکھایا. اگر وہاں آپ کو کوئی پلیکھا بھی لگ گیا سی نا تو بعد کٹ دیتا انہوں نے. نبی علیہ السلام کی وفات تو بعد جڑی نماز ہے منسوخ شدہ تھا نہیں سی سکھانی نا. اور پھر وہ بندہ سکھا رہا ہے جڑے آخری وقت ہی نماز سیکھی ہے، آخری وقت علی ربو آخری علی نے پائی. جتنی رفع الیدین کی حدیثیں ہیں وہ ساری آخری والی ہیں. وائل بن حجر فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں. مالک بن حویرث یہ 8 ہجری میں، وہ 9 ہجری میں. اور عبداللہ بن عمر آخری وقت تک ساتھ رہے ہیں. اور مولا علی تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی آخری وقت تک رہے، تینوں خلفاء کے ساتھ آخری وقت تک رہے. اسی لیے جز رفع الیدین میں امام بخاری نے 130 روایتیں رفع الیدین کے حق میں لی. تو پہلی روایت ہی مولا علی سے لی، تاکہ یہ کہتے ہیں نا خلفاء راشدین سے ثابت کیا. انہوں نے کہا بھی مولا علی رفع الیدین کرتے سن، انہوں نے رفع الیدین سکھایا، باقی تینوں کی ضرورت ہی نہ رہی. کیونکہ اگر حضرت ابوبکر سے کہیں اوور لک ہو گیا تھا تو حضرت عمر کو پتہ چل گیا ہوگا کہ منسوخ ہو گئی جے. ان کو بھول گیا تو حضرت عثمان کو، حضرت علی تک، حضرت علی کو نہیں پتہ لگا. پھر اللہ نے بندو آپ فیصلہ کر لو، پھر کسی کو نہیں پتہ لگا. اصل میں ان کو نہیں پتہ لگا. وہ اصل میں نا جس بندے نے چشمہ لگایا ہو نا، وہ کہتے یار آج تو صبح کا جھاڑی ہے، تو چشمہ دے لا یار، قصور تیرا ہے، تمہیں جھاڑ نظر آنا ہے. اللہ دے بندے تو چشمہ جڑا لایا ہے وہ جھاڑ نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. وہ دوسرا طریقہ ہے کہ تمہیں اسی چشمے لے کے جا کے چوکی کھلا دینے ہیں، 4 منٹ بعد تمہیں پتہ لگ جائے گا جھاڑا ہے کہ نہیں. جون جولائی کی گرمی بھی تو یہ انہوں نے لگائے ہوئے چشمے لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، کرو موجہ مارو. اگلا سوال یہ ہے کہ آج جو آپ نے بھری ہے وہ کس کی وجہ سے بھری ہے؟ بزرگوں کے چھوٹ جانے پہ غم کیا آپ نے؟ نہیں غم نہیں ہے.
انشاءاللہ خوشی کی آپ بھری آپ حق کی تلاش ہے، اسی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے بتایا آپ کو تلاش ابھی تک نہیں ہوئی ہے، آپ ہر سال لفنڈروں کی طرح علماء کے پاس جاتے ہیں. وہ کیا لفظ عثمان بھی کیا لفظ استعمال کیتا سی؟ مسٹنڈے. وہ ایک ایکٹر صاحب نے آپ کے لیے مسٹنڈے کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. جی جی ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں. بات اور بھی کہی ہے انہوں نے کیا کی ہے؟ نام لیے بغیر بات کرنی ہے. ہاں جی انہوں نے کیا کہا ہے؟ میں اسی لیے نام نہیں لے رہا ہوں. ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی نے جب کوفہ چلے گئے تھے تو جتنے صحابی کو اپنے ساتھ لے لیجیے، سیم ورڈ ٹو ورڈ ہو جائے گا تو وہ سمجھ جائیں گے. صحابیوں کو لے کے گئے تو وہ جو صحابی تھے وہ اہل علم تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت علی نے بغیر رفع دین کے نماز پڑھائی ان کو. ہاں تو ہم تو حضرت علی علیہ السلام کی نماز جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھی ہے وہ نماز سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ان کو کہ جو حضرت علی نے ان کو نماز پڑھائی تھی وہ کہاں پہ موجود ہے؟ اہل سنت کی مین کتابوں میں. جعلی کتابوں سے کمزور روایتوں سے لے آئیں گے. ریفرنس بھی دیا ہے وہ ریفرنس تو سر جو مرضی دے دیں. انہوں نے آج تک یہ ریفرنس دیا ہوا تھا کہ امام شافعی جب امام حنیفہ کی قبر پہ جاتے تھے رفع الیدین چھوڑ دیتے تھے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ اللہ کے بندوں کہ امام شافعی کا امام حنیفہ کی قبر پہ پہلے جانا تو ثابت کرو. دوسرا وہ رفع الیدین چھوڑ دیتے تھے. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا یہ امت کی اجتماعی شو ہونی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ کے جب لوگ امام کعبہ کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ پھر شروع کر دیا کریں رفع الیدین امت کی اجتماعیت کے لیے، کہ وہاں تو امام کعبہ کر رہے ہیں نا، اس کے احترام میں شروع کر دیں. یہاں تو کہتے ہیں آپ ہمارے پیچھے کریں تو چھوڑ دیا کریں کیونکہ امام کو فالو کریں. امام کو فالو کریں گلی محلے کے، امام کعبہ کو فالو نہ کریں. تو یہ بس ساری اس طرح چھوڑ دو اس مسئلے نو. اور اگلے سوال کرو جی. چھوڑو سارے جعلی مسئلے بنائے. بعض لوگ علی بھائی بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے یعنی میں نے کہنے لگا کہ آپ بھی ان میں سے ایک ہیں. نہیں بعض لوگ بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے یار فتنے کے لفظ سے بڑا ڈر لگتا ہے. نہیں واقعی میں وہ فتنہ اور بڑی تکلیف دہ، کیونکہ ہمارے گھر کی یا مسلمان خواتین جو ہیں اس کی وجہ سے بڑی جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو رہی ہیں. کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے ایک راگ لاپا ہوا ہے نا، اور آپ بھی یہ بات کہتے رہتے ہیں جی جی. مخلوط اجتماع اختلاط ممنوع ہے، نہیں ہونا چاہیے مکس گیدرنگ عورت و مرد کا. تو ان کی یہ دلیل دینا شروع ہو گئے ہیں وہ اس طرح کے لوگ کہ بھائی اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے مکس گیدرنگ سے تو آپ بیت اللہ کا حج بند کروا دیں. مکس ہوتا ہے، اختلاط کے ساتھ ہوتا ہے، طواف بند کرائیں، الگ الگ حج کروا لیں آپ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے. اسلام مکس گیدرنگ کے کس پوائنٹ آف ویو سے خلاف ہے اور کس پوائنٹ آف ویو سے خلاف نہیں ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی تو بات ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کسی جگہ پر اجنبی مرد و عورت علیحدہ ہو تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے. ٹھیک، ایک ہے کمبائنڈ فارم میں. کمبائنڈ فارم میں ہم کبھی بھی خلاف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک بس ہے اس میں نامحرم مرد و عورت بیٹھے ہوئے کمبائنڈ فارم میں، ایک کمرے میں نہیں ہے وہ، لیکن سیٹ بائی سیٹ نہ بیٹھے، عورتیں ایک طرف ہو جائیں مرد ایک طرف ہو جائیں، جا رہے کٹھے ہی ہیں وہ. جس طرح عرب میں کیا ہوتا ہے جب حج کے موقع پہ جاتے ہیں نا، کمرے تھوڑے ہوتے ہیں، ایک کمرے میں 6 بندے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں 6 کی عورتیں دوسرے کمرے میں 6 عورتیں ہو جاتی ہیں، 6 ادھر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی سے اعتراض نہیں ہے. اس طرح جہاز میں بھی اگر سیٹوں میں مرد عورت آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں اور جہاز ایک ہی ہو تو ایسی مکس گیدرنگ سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. سر ہم نے کب کیا کہ اس میں مکس گیدرنگ کا کوئی ایشو ہے؟ ہمیں جس مکس گیدرنگ سے ایشو ہے اس میں آپ مرد و عورت، اجنبی مرد و عورت کا آپس میں انٹریکشن. تو ان کی دلیل بالکل باطل ہے، کیونکہ طواف کعبہ کے دوران آپ کی بیوی کسی دوسرے مرد سے بات نہیں کرتی ہے، نہ اس کی بیوی آپ سے بات کرتی ہے. میاں بیوی آپس میں محرم وغیرہ اپنا وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو مخلوط گیدرنگ والا چکر ہوتا ہے نا، اس میں بھی وہ بعض کا دھکے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی مرد کیا کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو آگے رکھتے ہیں اور یوں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ عملی تواتر کے ساتھ مسلمان اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے مکس گیدرنگ اس کو اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس میں انٹریکشن نہیں ہوتا. یہ جو مخلوق گیدرنگ کروا رہے ہیں اس میں مرد و عورت آپس میں ٹھٹے مذاق کرتے ہیں. تو حرمین میں تو نہ طواف کعبہ کے دوران ایسا، اور یہ صرف طواف کے درمیان یہ تھوڑی سی ایک ہرڈل آتی ہے. ادروائز جب نماز کی باری آتی ہے نا، عورتیں الگ ہو جاتی ہیں مرد علیحدہ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو مکس گیدرنگ تو ہوتی نہیں ہے. ان کو کیا آپ بھی اس طرح کی مکس گیدرنگ کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کسی شادی حال میں مرد و عورت بلائیں، ہر بندہ اپنی بیوی کو لے کے لاتا بیٹھ جائے اور کسی کی بیوی دوسرے مرد سے بات نہ کرے، سارے اپنے اپنے کام کریں تو آپ کریں. اور حرمین میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب لوگ عبادت کرنے گئے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی کنسنٹریشن اللہ کی طرف رکھیں. تو وہ وہاں پہ بھی برے لوگ موجود ہیں لیکن کم ہے.
تو وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اور اس میں بھی مکس گیدرنگ اس طریقے سے نہیں ہے. اور دوسری اس کی سند تو اللہ نے نازل کی ہے. نبی علیہ السلام نے اس طرح کی مکس گیدرنگ کو اگر کہیں اور انڈورس کیا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اس سے دلیل پکڑنی ہے تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں پکڑی ہے؟ آپ نے تو فرمایا جہاں 2 مرد و عورت علیحدہ ہوتے ہیں تیسرے شیطان ہوتا ہے، اس کو انڈورس کر دیا. وہ دلیل خاص ہے. دلیل عام کرنے کے لیے آپ کو چیزیں لانی پڑیں گی. الٹا آپ کو تو یہاں تک ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں تم اس وقت تک صف میں قیام کی طرف نہ جایا کرو سجدے سے جب تک کہ مرد کھڑے نہ ہو جائے، کیونکہ مردوں کے لباس بھی پورے نہیں ہوتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے. تو بعض کا شرمگاہ پیچھے سے نظر آتی تھی اور عورتوں کی صف آخری والی ہوتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا اچھا عورتوں کی پھر مکس گیدرنگ ہے تو مردوں اور عورت کو ایک صف میں کیوں نہیں کھڑا کیا گیا؟ آخری صف عورتوں کی کیوں بنائی گئی ہے؟ مکس گیدرنگ تو کبھی بھی نہیں تھی. اچھا مطلب آپ کو مکس گیدرنگ سے صرف اتنا ہی اعتراض ہے کہ اگر میں یہ مثال سے پوچھنا چاہوں آپ سے کہ اگر یہاں پہ یہ خواتین بیٹھی ہوں اور ہم یہاں پہ مرد کی ایک لائن ہو تو اس سے آپ کو کوئی پردے کے لیے یا حائل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ ایسے؟ کس لیے بیٹھیں گے ادھر؟ بھائی کسی دین سیکھنے بیٹھ سکتے ہیں. دین سیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے نا. نہیں ابھی تو مکس گیدرنگ پہ بات کریں نا. نہیں یہ طریقہ نہیں، غلط ہے. اس طرح دین سکھائے نہیں صحابہ اور تابعین نے، نہ نبی علیہ السلام نے. نہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا. نہیں میں نے بات کی تھی ایک خاص یعنی سفر کرتے ہوئے. شادی میں آپ نے مثال دی جیسے آپ شادی میں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے نا، ظاہر ہے وہاں تو مجبوری ہے نا، وہ تو ایک پرپس ہے نا، اس کا تو کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں. اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت لادہ ہی ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے پردہ لگایا ہوتا ہے. ہاں ادھر پردہ لگا لیں اور میرے آگے بھی پردہ لگائیں. نہیں تو پھر پردے کی قید ہو گئی نا پھر. ہاں پردے کی قید تو ہے نا. تو میں نے آپ کو کہا تھا کس مکس گیدرنگ کو ہم غلط سمجھتے ہیں. چلے مذاق مرد اپنی بیوی کو لے کے بیٹھے پھر ایک چھوٹا چھوٹا پردہ لگائے. نہیں وہ لادہ سے بیٹھ جائے، وہ تو میں نے ایک مثال کے طور پہ ایک بات کی تھی نا کہ اگر کوئی اتنا ہی عذاب پڑ جاتا ہے کہیں پہ تو وہ لادہ بات ہے، ادروائز تو مرد و عورت لادہ ہی ہونے چاہیے. اس طرح ہو گئی نہیں او نہیں ہے کوئی لادہ لے کے بیٹھے گا تو لیکن کے لینا ہے یار اتنے سارے لادہ بیٹھے ہو، اتنے ٹیبل ہی نہیں ہوں گے. ہم نے تو وہ بات کی جو ہو ہی نہ پاسبل. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ پھر علیحدہ ہی ہونا چاہیے. وہ تو سٹارٹ اس سے ہوا نا کہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کا موقع ہے علیحدہ ہونا چاہیے. آپ کو مکس گیدرنگ سے چڑ کیوں ہے، کعبے والی کیوں نہیں ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ فرق کن مکس گیدرنگ کو آپ برا سمجھتے ہیں. ٹرین پہ ایک ڈبے کے اندر ایوریج 300-400 بندہ تو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. مکس گیدرنگ تو وہاں بھی ہوئی ہوتی ہے نا، لیکن خطرہ نہیں ہوتا. ہم اس مکس گیدرنگ کو کوئی برا نہیں کہتے. کبھی کوئی ٹوائلٹ کے لیے نکلتا ہے اور ظاہر ہے ایک کمرے کے اندر تو مکس گیدرنگ ہی ہے نا. مکس تو ہوتا ہے آپس میں گل مل جانا جہاں پہ مٹکا ہو سکے. اب یہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اصل میں اسلام مٹکے کے مخالف ہے. مٹکے کا کیا مطلب ہے؟ مٹکے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی بولے آنکھ مٹکا. اچھا اس چیز کی مخالفت ہے. ٹھیک ہو گیا، بس کافی ہے، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ اگر گھر میں کوئی شخص ہے، کسی سے عقیدت ہے، محبت میں اپنے بزرگ کی، یا میں آپ کی مثال کے طور پہ اپنی تصویر لگا لیتا ہوں، یا کوئی میری تصویر خدا دا ناجے میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں مثال بتا رہا ہوں. نہیں اس مثال کو چینج کرے اور چلے ویسے تو آپ کی تصویریں تو چل رہی ہیں نا. ویسے میں 14ویں اور 15ویں صدی کا بزرگوں کو مانتا ہی نہیں ہوتا. میں نوجوان کے، نئی نسل کے، اور جو ابھی جو ینگ جنریشن ہے اس کے بزرگ تو آپ ہی مانے جا رہے ہیں. اس سینس میں بھی بات ہو رہی ہے کہ جن کے بزرگ طاہر القادری ہیں یا کوئی اور فوت شدہ بزرگ ہیں تو ان کی اگر تصویر گھر میں لگا لیں تو یہ ممنوع ہوگی. جن کے ساتھ آپ کی مذہبی ایفیلیشن ہے نا. جی یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ اچھا جس کے ساتھ آپ کی مذہبی ایفیلیشن ہے نا اس کی تصویروں کو تو حرام قرار دیا گیا. بیسیکلی تصویر کو حرام کرنے کی وجہ یہی تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے آخری دن چل رہے تھے. میں نے وہ رسول اللہ کی آخری وصیت ہے جو پمفلٹ لکھا ہے نا اس میں بھی حدیث نقل کی ہے. تو نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں ام حبیبہ اور ام سلمہ آپس میں گفتگو کرنے لگی کہ آپ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ایک جو ہے وہ گرجے میں تصویریں لگی ہوئی دیکھی تھی اور نبی علیہ السلام کی وفات کا آخری ہفتہ چل رہا تھا. آپ صرف اس بیماری کے عالم میں آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یہی تو ان کے اندر بربادی تھی کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، پھر اس میں اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے. اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے شرک کی بنیادی تصویروں کو قرار دیا ہے کہ قبر مزار بنانا، ادھر تصویریں لٹکانا، اس کے ساتھ عقیدت وابستہ. اسی وجہ سے تصویریں حرام تھی. جو تصویریں عقیدت کے بغیر ہیں ان کے اوپر کوئی ایشو نہیں. میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں تصویر انجینئر محمد مرزا یا اسلامک رولنگ آن پکچرز، کھل جائے گا. عام پکچرز کا مسئلہ نہیں. میرے بھائی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تصویر لگائیں گے تو ہم آپ کو منع کریں گے. اگر آپ عمران خان، نواز شریف یا زرداری کی تصویر لگا لینا تو ہم
آپ کو منع نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی تصویر آپ نے مذہبی عقیدت سے نہیں لگائی ہوگی، ایک ہیرو کے طور پہ لگائی ہوئی ہوگی. نہ آپ اس کو دیکھ کے اس کے سامنے جھکنے کا دل کرے گا، نہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے حضور یہ مجھے بخشوا لے گا. یہ کیا، آپ کسی کرکٹر کی تصویر لگا لیں، کسی فٹ بالر کی لگا لیں جس میں وہ پورا اس نے لباس پہنا ہوا ہو، پھر اور پاسے نہ ٹور پہنا. اچھا یہ جو اچھا ایک معذرت کے ساتھ جو پہنتے ہیں سر وہ ہر وقت کاچیز نہیں پھرتے نا، کارا کے وہ پینٹ کٹ بھی کوٹ پہنے. معذرت کے ساتھ اس میں جو ایک حدیث ملتی ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ میں حضرت آپ کو بتا رہا، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلامک رولنگ آن پکچر. ہاں وہ اس کا اطلاق. اچھا آپ کی جیب میں جو نوٹ ہے وہ تصویر والے یا بغیر تصویر والے؟ تو آپ کے گھر تو نہیں پھر فرشتے آتے ہوں گے. ہاں تو اس کو ذرا کلیئر کر دینا. نہیں تو آپ نے ابھی تک کیا کیا ہوا، آپ کلیئر کروائیں نا. اب آپ بوڑھے ہو کے کلیئر کروانے لگے ہیں. نہیں گھر میں تصویر آپ نوٹ باہر رکھ کے جاتے ہیں گھر سے؟ نہیں یہ تو ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے. اس کے تو پھر آپ تو فرشتوں سے محروم ہی رہیں گے. آپ کو اس کا مطلب آپ کو بھی گھر میں نہیں گھسنا چاہیے. اصل میں تو آپ کو نہیں گھسنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ ہر وقت تصویر. تو علماء جو ہمارے جو ہم نے سنا مجبوری ہے. ہاں تو ہمارے جو مجبوری میں دین بدل دیا انہوں نے. اصل میں مجبوری نہیں ہے، علماء کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس تصویر کے اوپر ممانعت ہے. جس تصویر کے ساتھ آپ عبادت والی عقیدت وابستہ کر لیں، مشکل کشا اور بابا ماننا شروع کرتے ہیں اس کو. ہاں جی، دوسری تصویروں کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں. ان سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے. میں ابھی آپ کو تصویر بڑا جرم ہے یا بت؟ تو اگر گھر میں بت رکھے جا سکتے ہیں؟ اگر تصویر پہ فرشتے نہیں آتے بت پہ بھی نہیں آتے ہوں گے. تو بخاری مسلم کو کھول کے دیکھیں، سیدہ عائشہ تو شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی، اور بلکہ ایک وہ گھوڑا بھی تھا جس کے پر تھے. تو نبی علیہ السلام نے مذاق میں پوچھا کہ یہ گھوڑے کے پر؟ تو انہوں نے کہا حضرت سلمان کا گھوڑا نہیں تھا، اڑتا تھا. حضرت عائشہ نے جواب دیا، آپ محظوظ ہوئی. کیوں؟ بچے ان بتوں کو جو تصویر سے بھی بدتر ہیں عقیدت سے نہیں دیکھتے. بچے اٹھا کے کھلونا پھینک بھی دیتے ہیں، ٹھوڈا مار دیتے ہیں. اگر آپ اپنے بزرگوں کی تصویروں کو روزانہ اتار کے زمین پہ رکھ کے کرتے ہیں تو لگائیں. تو نفرت میں بھی لگا سکتے ہیں. نفرت میں کیوں لگائیں گے؟ ہاں تو بچہ تو رسپیکٹ نہیں کرتا نا یار. وہ تو اٹھا کے بچے کے سامنے آپ یقین کریں امام کعبہ کا بت بنا کے بھی رکھ دینا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ٹھوڈا مار کے پرے سٹنا ہے. اگر اس طرح کی آپ کی عقیدت ہے نا کسی بت اور تصویر سے، تو آپ پورے گھر میں تصویر کریں. انشاءاللہ فرشتوں کو پرابلم نہیں ہوگی. فرشتے تو ہو سکتا ہے خوشی سے آئیں کہ یہاں پہ تو کافی دلائی ہوتی ہے. جاندار والی حدیث ہے اس کا بھی اطلاع کسی پہ؟ کیا کسی جاندار کی تصویر؟ یار وہ جاندار ہی تھا نا گھوڑا. سیدہ عائشہ کی جو گڑیا ہے، گڑیا کا ماڈل کس کا ہوتا ہے؟ انسان کی ہوتی ہے نا. وہ کوئی بلی کی گڑیا تو نہیں ہوتی ہے کہ بلی کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے میں نے کہا تھا اسلامک رولنگز آن پکچر. اور آپ کے علماء جو ہے نا، ان کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، ان کو تھوڑی دیر سے سمجھ آتی ہے. شروع میں اسپیکر جب آیا، احمد بریلوی اور اشرف تھانوی صاحب دونوں نے اسے شیطانی آواز ڈکلیئر کیا. آج ان دونوں فرقوں کے لوگ اسپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک. ایون ان کے جمعے کے خطبے میں 5 بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اسپیکر انہوں نے 500 بندوں والا لگایا ہوتا ہے. تو سر یہ پہلے حرام تھا، حلال ہوا. ویڈیو کیمرہ بھی ہماری زندگی میں حرام تھا اور ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں حلال ہوتے دکھا دیا. تصویریں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حلال ہوتے نظر آ جائیں گی، کیونکہ علماء نے حرام کی تھی نا، نبی علیہ السلام نے تو نہیں کی تھی. ان کو ان احادیث کا فہم ہی نہیں پتا تھا. وہ عقیدت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں وہ اس طرح نہیں ہے. دین کو سمجھیں آپ. لگائیں، کیوں نہیں لگائیں؟ لگائیں، اپنے البم میں لگائیں، لیکن سامنے نہ لٹکائیں کہیں پہ. میں نے تو کہا یونیورسٹی پہ میاں بیوی تصویر کھنچوائیں، اپنے البم میں لگائیں. اچھا یہ نہ سمجھیے گا میں کو کتا لال کر رہا ہوں. میرے بھائی میرا اسلام آباد میں ماشاءاللہ 7 مرلے کا گھر ہے. میرے پورے گھر میں آپ ڈھونڈنے سے اتنی سی تصویر بھی نہیں نکال سکتے، اخبار کی بھی. میں نہیں رکھتا ہوں. تقویٰ اپنی جگہ، فتویٰ اپنی جگہ. پیسے بھی نہیں. ہاں میاں بیوی کی تصویر جی نوٹ بھی نہیں رکھتے. نہیں نوٹ تو ہے نا، وہ تو ان کے علماء نے اجازت دے دی، اس پہ تو اجماع ہو گیا نا. جب علماء اور سر جب علماء سر میں تو دوسری تصویروں کا بھی حامی ہوں. نوٹوں کا فتویٰ تو پہلے ہی مجھے ملا ہوا ہے نا، میں تو دوسری طرف کھڑا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ نوٹوں کے علاوہ کوئی تصویر نہیں. ہاں اس کی کیا ریزن ہوئی پھر علی بھائی جی؟ اگر اس کی نوٹوں کے علاوہ جب مجھے آپ گھر سے باہر نکال دیں گے نا تو آپ کو نوٹ بھی نہیں ملیں گے. نوٹ میری جیب میں ہوتے ہیں. اس کی ریزن پھر کیا ہوئی؟ کیا کہ لٹکا نہیں سکتے بھائی؟ ایک چیز عالم سر وہ اس لیے کہ رسپیکٹ ہے. آپ کو پتا ہے فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے. چلیں اب آپ کو میں فقہ حنفی سے سمجھاتا ہوں نا. آپ کو اس سے پہلے ایک مثال لے لیں. میں اپنی بیوی کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا لٹکا کے. نہیں کیوں کریں گے؟ رک جاؤ نا یار. لٹکا کے بیوی کو لٹکانے لگے آپ؟ نہیں تصویر کی بات کر رہا ہوں. تصویر کو لٹکا آپ اپنے بیڈ روم میں مثال کے طور پر. نہیں وہ آپ کی بیوی آپ کہے گی کہ آپ اپنے اسمارٹ فون میں میری تصویر لگیں ایز اے وہ اسکرین سیور رکھیں. اچھا ہاں بیوی کو ڈائریکٹ دیکھیں.
اپنے بیڈ روم نہیں، وہ دوسرے شہر میں ہوں گے نا تو پھر میرا خیال ہے وہی ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھیں نا، وہ بات بڑی اہم آئی تھی میرے ذہن میں، ادھر آ گئی. فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسے مصلی پہ نماز پڑھیں جس پہ تصویر بنی ہو تو بلا کراہت نماز جائز ہے. آگے ریزن لکھی ہے، یہ بارِ شریعت کھول کے پڑھ لیں. کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ اس کو مصلی پہ تصویر کو ڈالتے ہیں نا تو آپ اس کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں، وہ رسپیکٹ کا مقام نہیں ہوتا. ویسے آپ کو یہ بتاتے ہیں سامنے تصویر لگی ہو تو مکروہ تحریمی نماز واجب الاعادہ ہے. وہ کہتے ہیں وہی تصویر آپ کے مصلی پہ آ جائے تو نماز بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ وہ رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں. یہ فقہ حنفی کا مسئلہ، یہ بزرگوں کا صدیوں سے چل رہا ہے. تو یہ میں نے نہیں بدلا ہوا، یعنی صدیوں سے ہی تصویر کے مسئلے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہ رسپیکٹ کے مقام پہ ہے تو حرام ہے، اور اگر رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں ہے. اور میں آپ نے نوٹ والا حملہ کیتا ہے نا، میرے نوٹ پتہ کتنے ہوندے جے شلوار دی جیب وچ، رسپیکٹ دی مقام تے نہیں میں رکھے ہوندے. میں نے آج تک بٹوا کبھی استعمال نہیں کیا اپنی زندگی میں. 41واں سال چل رہا ہے، بٹوا میں نے اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا. ہمیشہ شلوار کی جیب رکھی ہے اور وہاں پہ رکھتا ہوں. میں رسپیکٹ کے مقام پہ وہ تصویر نہیں رکھتا ہوں. تو اس کا مطلب درمیانے والے بزرگ یہ مسئلہ تو صحیح بتا کے گئے ہیں. یہ درمیانے نہیں، پرانوں نے بھی یہی بتایا ہوگا یقیناً، اسی لیے لکھا. ضمنی سوال یہ ہے نا کہ چلے آپ کو تو جواب مل گیا، ہم نے رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں رکھی ہوئی. جائے نماز کے اوپر خانہ کعبہ کا نقش بھی ہوتا ہے، تو اب اس کا کیا؟ وہ تو غلط ہے جی. ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ نہ کریں، وہ تو یقیناً ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. خانہ کعبہ ہو یا روضہ شریف کا ہو نہ رکھیں، غلط ہے، نہ کریں، ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ اب تو یہ کافی ٹرینڈ چلا ہے، اور خصوصاً الیاس قادری صاحب نے اس چیز کو کافی نا ہائی لائٹ کیا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. ٹھیک ہوگا جی. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ضعیف احادیث جو ہیں ان کے ترک بہت زیادہ ہوں تو اس کے اوپر بالکل موضوع کی طرح جس طرح جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے وہی فتویٰ لگائیں گے آپ؟ یہ ترک کیا ہوتے ہیں جی؟ ڈفرینٹ ویز سے آ رہی ہیں، ڈفرینٹ صحابہ سے آ رہی ہیں. دیکھا ہم نے لوگوں کو چیزیں سکھا دی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب لوگ طریق، ترک یہ الفاظ بولتے ہیں، پہلے تو کہیں نہیں تھے ہوتے یہ. اب الحمدللہ ہماری اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے وہ پیورلی جو فقہ اور حدیث کی ٹرمنالوجیز جو ہمارے فارغ التحصیل علماء کو نہیں پتہ ہوتی تھی نا، وہ بھی لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں کہ کیا ہوتی ہیں یہ ٹرمز. ٹھیک ہے نا. سما کی تصریح، آپ پرانے کسی بزرگ جو عالم دین ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ سما کی تصریح کیا ہوتی ہے. سر آپ کی وجہ سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہے اور سننے کو بھی، دونوں حقیقت ہے. سننے کو کس سے سننے کو ملا؟ علماء سے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو مختلف ترک، طریق کہتے ہیں ایک چین کا راستہ، اس کی جمع ہے ترک، اور اسی سے لفظ طریقہ بھی ہے، یہ قاف وہ والی ہے. ایک حدیث کے اگر بے شمار ترک آ رہے ہوں، ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، اگر اس کو امت کا اجماعی عملی تواتر حاصل ہو جائے پھر آپ اس کو بے شک لے لیں. اگر اختلافی ہے پھر نہیں. اجماعی کس طرح؟ مثلا کئی ضعیف روایتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے کو قبلہ رخ دفن کرو. اس پہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن امت کے عملی تواتر نے اسے سپورٹ کیا ہے کہ ہم نسل در نسل صحابہ تابعین تبع تابعین سے دنیا میں کوئی مسلمان ہے جو قبلہ رخ نہ دفنائے؟ صحیح نہیں ہے. لیکن جہاں اختلاف ہے، رفع الیدین کی 22 ضعیف روایتیں مل کے اس کو حلال نہیں کر دیں گی، ترک رفع الیدین کو، کیونکہ امت میں اکثریت رفع الیدین کی قائل ہے. شیعہ سارے قائل ہیں، سنیوں میں بھی امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل 6 کے 6 یہ امام. یہاں تو ایک طرف ہے نا، اختلاف آئے گا پھر ہم نے کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے. میں اجماع اور عملی تواتر کی بات کر رہا ہوں، اس کو ہم سنت مانتے ہیں. یہ لوکلائز سنتوں کو نہیں جس کو پوری امت اتفاق کے ساتھ لے کے چلے. تو آپ لیں بچے کے کان میں اذان دینے کی روایت کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے کان میں نبی علیہ السلام نے اذان دی، عقیقہ بھی کیا ان کا. لیکن عقیقے والی تو صحیح روایتیں موجود ہیں، اذان دینے والی کوئی نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کو عملی تواتر نے، اور امام ترمذی میں نے خود نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ عملی تواتر ہے کہ وہ کان میں اذان دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ دین ٹرانسفر ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سنت ہے. سنت اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ قرآن کو آپ تک سنت نے پہنچایا ہے. صحیح. غامدی صاحب نے آ کے یہ ہمارے دماغ کھولے ہیں نا، ہمیں تو یہ جملے ہی نہیں تھے پتہ. غامدی صاحب نے جملہ بولا کہ سنت قرآن پر مقدم ہے، تو لوگوں نے کہا یار یہ کیا بات کر دی، قرآن پر مقدم ہے. کیوں مقدم ہے؟ اس لیے کہ سنت تو قرآن سے پہلے کی ہے، قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے. قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. تو وہ کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے. وہ اسٹیبلش تھے،
سنت ابراہیمی چل رہی تھی. قرآن اپنی باتوں کی دلیل میں سنت کو لے رہا ہوتا ہے کہ الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کو معلوم ہے, جو سنت اور تواتر سے آ رہے ہیں. سنت مقدم ہے یعنی پہلے سے چل رہی ہے, قرآن بعد میں آیا. ہاں جہاں پہ سنت میں خرابیاں تھی قرآن نے دور کی. قرآن میں آتا ہے یہ طواف کرتے ہیں اور ننگے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے, اس کو کنڈیم کیا. تو کہا طواف ٹھیک ہے لیکن سیڑھیاں اور ننگے پھرنا غلط ہے. ٹھیک ہے. اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہہ دیا. جب کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب مروہ تو یہ بتوں کی وہ چل رہا ہے, تو کہا نہیں یہ صحیح چل رہا ہے, ہر چیز ہی غلط نہیں چل رہی ہے. سنت, میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے سنت اور حدیث میں فرق. تو سر سنت محفوظ کر رہی ہے, پہلا سورس سنت ہے. سنت نے قرآن کو محفوظ کیا ہے. سنت ہے عملی تواتر کہ صحابہ نے اپنی اولاد کو سکھایا, انہوں نے اپنی اولاد کو, اس طرح کرتے کرتے ہم تک دین پہنچا. لیکن یہ وہ چیزیں سنت میں ہوں گی جو اتفاقی امور ہیں. جہاں اختلاف آ جائے گا پھر ہم فریز شدہ نالج کے پاس جائیں گے 1200 سال پہلے امام بخاری امام مسلم کے پاس کہ ان کے زمانے میں سنت کون سی اسٹیبلش تھی. تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں. ورنہ تو یہاں ہر بندوں نے سنت بنا دی ہے جی, اور جہاں سنت نہ ہو کہتے ہیں مستحب ہے اور کہتے ہیں یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہو گیا, خود سے بنا لیا ہوا ہے. تو اس طرح کی ضعیف جمع ضعیف آ جائے, وہ 100 بھی بن جائے نا, وہ حسن اور صحیح نہیں بنے گی تا وقت ہے کہ سنت اسے سپورٹ نہ کرے. اور سنت بھی اجماعی سنت, ایک فرقے کی سنت نہیں. کیوں کہ اس طرح کی ضعیف روایتیں امت میں پھیلائی گئی ہیں. جب ایک چیز کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے تو پھر 8 ضعیف روایتیں موجود ہیں نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کا کچھ حصہ خراب ہو چکا ہوا تھا. تو 8 تھوڑی ہے, تو شیطان نے پھیلائی ہے نا یہ. ٹھیک ہے نا جی, یہ میں نے مسئلہ 36 میں بھی بتایا تھا. تو اس طرح کی جعلی روایتیں جو آئی ہیں کتابوں کے اندر, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر ضعیف روایتوں کو لیں گے تو بہت گستاخانہ چیزیں بھی آ جائیں گی. پھر اصول آپ کو ایک رکھنا پڑے گا. اور یہ یاد رکھیں, اگر آپ کہیں گے ہم نے یہ اصول ایک رکھا تو جو ہے وہ دین کا بہت حصہ ضائع ہو جائے گا. نہیں, دین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے بزرگ بابوں سے نہیں اللہ نے لینی ہے, اللہ نے خود حفاظت کی ہوئی ہے. دین ضائع نہیں ہوگا, دین محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت کرے گا کہ امت وہی بات ایکسیپٹ کرے گی جو اتفاقی ہو, اور اس میں امت میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکا. آج کتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں صلات کا مطلب تو دعا ہے, نماز تو کوئی نہیں ہے. کیا پذیرائی مل گئی ان کو؟ کفر کے فتوے لگا دیے سب نے. غلام احمد قادیانی دجال نے دعوی نبوت کیا, کیا امت نے مان لیا؟ کفر کا فتویٰ لگ گیا ان کے اوپر. سر امت بہت بڑی چیز ہے, امت کا اجماعی فہم. ہاں ٹکڑوں میں ہو, اس میں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ چھوٹا طبقہ جو ہے وہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہو بڑے طبقے سے. یہ جو اکثر کہتے ہیں نا یہ امت کا اجماع اور وہ سواد اعظم, اس سب سے مراد اجماع امت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو. اچھا, رمضان کے والے سوال ہے کہ سحری کا وقت اگر ختم ہوتے ہوئے کھانا وہ بندہ یا سحری وہ کھا رہا ہو تو بالکل جب ختم ہو جائے تو اذان وقت ختم ہو جائے سحری کا تو بالکل اسی وقت چھوڑ دے, یا اگر 2-4 نوالے باقی ہوں تو اس کو مکمل کر لینا چاہیے؟ دیکھیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے ساری اور افطاری کے مسائل کے اوپر نا, میں نے 4 لیکچر دیے ہیں, کم از کم وہ 6-7 گھنٹے کی ڈیوریشن ہے. رمضان کے سارے مسائل کور کیے ہیں, مسئلہ 53A B C D اسی میں سے کلپ ہے. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص لیٹ اٹھائے, کھانا شروع کیا اور اذان شروع ہوگی, لیکن اس اذان سے مراد انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کی اذان نہیں ہے, نبی علیہ السلام کے زمانے کی اذان. اس کو میں بعد میں بریف کروں گا, یہ میں جملہ کیوں بولا. تو اس کے ہاتھ میں جو برتن ہے جلدی جلدی اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لیں. نبی علیہ السلام کی اذان کیوں ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے سحری پہ اٹھانے کے لیے, اور عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے جیسے ہی وہ پو پھوٹتی تھی طلوع فجر کی, طلوع آفتاب نہیں, طلوع فجر, صبح صادق, ختم سحری. وہ نابینا تھے, وہ دیکھ تو سکتے نہیں تھے, ان کو کوئی بتاتا تھا, وہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی. اس وقت تو ذرا گھڑیاں کوئی نہیں تھی, اب تو ہم بہت بہترین ایکوریٹ کیلکولیشن کر سکتے ہیں صحیح مسلم پرو کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے. تو عبداللہ ابن مکتوم فوراً اذان دے دیتے تھے. وہ اذان کا مطلب ہوتا تھا کہ پرو مسلم کا الارم بول پڑا ہے, ایگزیکٹ 7:06 پہ روزہ کھل رہا ہے تو 7:06 پہ ہی وہ اذان ہوتی تھی. آپ والی نہیں کہ ایک 7:01 پہ دے رہا ہے, دوسرا 7:15 پہ دے رہا ہے. یا ختم سحری میں ایک بندہ کہہ رہا ہے یار نماز تو 4 بجے ہے نا, ختم سحری تو ہو رہی ہے 3:25 پہ, اور چلو یار 3:35 اذان دے دیں گے.
اذان ختم سحری کے لیے آج کل نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے. اس زمانے میں ختم سحری کے لیے اذان ہوتی تھی، وہ اذانیں اور تھیں، آج کی اذانیں اور ہیں. یا آج سعودیہ میں جو اذانیں ہوتی ہیں نا وہ واقعی وہ والی اذان نہیں ہے. وہ تو گھڑی پہ ایسے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ایسے ہی وہ جناب ٹائم ہوا اذان شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ وہ ٹائم ہو ختم سحری کا اذان شروع ہو جائے. یہاں تو 10-15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں. تو پھر تو آپ سرکار اذانوں کے الارم کے اوپر اٹھے 15 منٹ کھانے پینے رہو. یہ تو غلط ہے، یہ تماشا بنایا. اور کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا خصوصاً اہل حدیث کے اندر سحری کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اذانیں شروع ہوتی کہتے ہیں جلدی جلدی پانی پی لو پانی پی لو، روزہ ہی نہیں ہوگا. اور دوسری طرف حنفیوں کی ایکسٹریم ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث تو ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. وہ بھی غلط ہے. وہ ایک آسانی دین میں دی گئی ہے. جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع فجر سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے پوری نماز پڑھ لی. جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت عصر کی پا لی پوری نماز پڑھ لی. کیوں؟ 1 رکعت تو پڑھی اس نے عصر کے وقت میں، 3 مغرب کے وقت میں، لیکن وہ جوائنٹ تھی. یہاں پہ بھی 5-6 نوالے اس نے لے لیے ختم سحری سے پہلے، یہ اس کے ساتھ جوائنٹ ہو گئے. لیکن ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہوگا. میں تو سخت خلاف ہوں. الحمدللہ میری اپنی زندگی میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بچپن سے لے کے ابھی تک میں نے کبھی کوئی ایسا دن آیا ہو کہ میں نے 5 یا 6 منٹ پہلے ختم سحری نہ کر دی ہو. اور افطاری تو میں ویسے ہی 3-4 منٹ بات کرتا ہوں، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ٹائم ٹیبل ہی غلط بنے ہوئے ہیں. افطار پہ تو میرا کلپ بھی ہے، سنی شیعہ کا اختلاف اور وقت افطار کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ. لوگوں کے لیے پریشانی بن گئی ہے. تو یہ مطلب ابو داؤد کی حدیث اس بندے کے لیے جو کبھی کبھار لیٹ اٹھا ہے. اچھا اگر آپ اتنا لیٹ اٹھیں کہ آپ کھا بھی نہیں سکے تو آپ روزہ چھوڑ دینا سر. 8 پیرا روزہ رکھنا کوئی نیکی تو نہیں ہے. نہ رکھیں روزہ، اس کی بعد میں قضا کر لیں. ضروری ہے کہ آپ نے 8 پیرا روزہ رکھنا ہے. اور اگر آپ بغیر کھائے پیے روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، ضرور رکھیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اگر آپ کی سحری ٹھیک نہیں ہوئی. اسی لیے الٹی کا مسئلہ بھی آتا ہے نا ابو داؤد میں، بخاری کے اندر لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتا. صحیح بخاری میں انس بن مالک کا قول موجود ہے کہ جو شخص خود الٹی کرے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور جس کی خود بخود آ جائے، انگلی ڈال کے نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. تو ان کو کسی نے کہا کہ جی ہم نے تو حدیثیں ایسی بھی سنی ہیں جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو الٹی گئی روزہ افطار کر لیا، سنن دارمی میں ابو داؤد میں آتی ہے. پھر انس بن مالک نے کلیئر کیا کہ اگر کسی شخص کو الٹی آنے کے بعد اتنی کمزوری ہو جائے، اب ایک بندے نے صبح کھائی تھی سحری، ساتھ ہی الٹی ہو گئی، تو اسی سحری کی بنیاد پہ تو اس نے پورا دن گزارنا تھا. اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں تو 16 گھنٹے گزار نہیں سکتا، جو اندر پایا جو نکل گیا ہے، تو روزہ افطار کر لے، توڑ دے روزہ، اپنی مرضی ہے اس کی. اور لیکن اگر سمجھتا ہے کہ وہ گزار سکتا ہے تو گزارے. ٹھیک ہو گیا؟ گناہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں.